بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله ومولانا العظيم جزاکم اللہ. ڈاکٹر صاحب میں فیملی ڈاکٹر اعجاز رشید صاحب جو میرے سینئر ہیں، یواس کے گریجویٹ ہیں، اور ان کا میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کر رہا ہوں کہ انہوں نے یو ایس اے میں رہتے ہوئے بھی اپنے قیمتی ٹائم میں سے نہ صرف پریزنٹیشن میں بلکہ اسپیسیفک ٹائم نکالا ہمارے لیے. تو میں بغیر کوئی ٹائم ضائع کیے ہوئے ڈائریکٹلی ڈاکٹر صاحب کی طرف جاؤں گا اور ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ نہ صرف اپنی پوری سٹوری شیئر کریں ہمارے پاس، جرنی فرام پاکستان ٹو یو ایس اے، اور ساتھ ہی ساتھ وہاں پہ آپ کی سکسیس سٹوریز، سو دیٹ ہمارے بچے انسپائر ہو سکیں. اور اس میں سر آپ کے پاس کوئی 25 سے 40 منٹس کے درمیان ٹائم ہے، آپ ایزیلی ساری چیزوں کو ریپ اپ کریں. اور مین وائل جو ہمارے کولیگز ہیں، کچھ ٹیچرز ہیں، کچھ اسٹوڈنٹس ہیں، ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ ان چیزوں کو اچھی طرح سے سنیں، اور اس میں اگر کچھ کویسچنز ہوں تو اس کو نوٹ ڈاؤن کرتے جائیں. تھینک یو ویری مچ جی. اوور ٹو ڈاکٹر اعجاز رشید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام جو بھی میٹنگ میں شامل ہیں سب کو میرا سلام، اور اسپیشلی میرا ہائیلی میں سلام ریگارڈ پروفیسر ڈاکٹر فیض قمر جو پرنسپل ہیں، جنہوں نے مجھے دعوت دی. میں ان کا بےحد شکر گزار ہوں. آج میرے جتنے بھی دوست ہیں، ڈاکٹر حماد ہے، ڈاکٹر ماجد ہے، ڈاکٹر اشرف ہے، ڈاکٹر ارشد ہے جو کلاس فیلو میرے ہیں، اور جو وائلڈ لائف کے جو ہے لوگ ہیں، سبھی کو میرا سلام. آج میں چاہتا ہوں کہ انگلش میں نہیں، اردو میں بات کروں، پنجابی میں بات کروں، اور کھل کر بات کروں، اور کوئی یونیک بات کریں. آپ نے سیمینر یہ بھی دیکھے ہوں گے کیریئر اپرچونٹی کا، پہلے بھی ڈاکٹر صاحب نے کیے ہیں. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو سیمینر ہو نا، یہ بھی ایک یونیک ہو، یہ سب سے الگ ہو، علیحدہ ہو، تو پھر ہی اس کا مزہ ہے. اگر یہ بھی سیمینر جو پہلے ڈاکٹر آتے رہے ہیں وہ بھی کرتے رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بڑے ہائیلی کوالیفائڈ، ہائیلی انٹیلیجنٹ، اگر میں بھی ان کی طرح کروں تو اس میں کوئی مزہ نہیں ہے. تو میری یہ خواہش ہے کہ یہ جو سیمینر ہو، اس سیمینر کے بعد جتنے اسٹوڈنٹ ہیں، پروفیسر ہیں، ٹیچر ہیں، جو ڈپریشن کا شکار ہیں، جو انزائٹی ہے، ان کے اندر وہ ڈپریشن، انزائٹی کو ختم کرنا، یہ میرا سب سے پہلے موٹیویشن ہے. اس سیمینار کے میں نے 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے. پہلا ایسا ہے جسٹ لائک اے موٹیویشن. سیکنڈ ہوگا کہ جو فیکٹر ہیں، جو فیکٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان میں ان امپلائمنٹ ریشو کیوں آئی ہے. تھرڈ ہوگا کہ یو ایس اے میں جاب اپرچونٹی، کون کون سی جاب اویلیبل ہے یو ایس اے میں. اور لاسٹ پورشن ہوگا کہ ہاؤ ٹو بیکم اے سکسیسفل ویٹنیرین. سب سے پہلے ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ وین یو آر ان پروفیشنل، ان ڈی وی ایم، اسٹوڈنٹ اور پریکٹیکل، in any kind of shape, do not think about anyone. Do not think that somebody is very highly qualified or somebody is low qualified. Somebody has like a high grade, somebody has low grade. Somebody is top, somebody is bottom. When you are a professional, you have a DVM degree. The only difference, you make the difference with your experience, with your knowledge. When you go in practical life, no one asks you about your degree. No one asks you about your grade. No one asks you anything. They will ask you, how's my pet? This my pet is like feeling okay or not? Because you are the DVM. You are the advisor. You are the counsel. And you make sure that whenever the client is coming to you, the client is happy and pet get also proper treatment. How this will become? With your experience, with your knowledge. If you have a theoretical knowledge,
You study very hard, you have A grade, A grade, A grade, but when you go in practical life, you don't know how to open the teeth, you don't know how to do the C-section. What's your grade want to do? Does the grade matter? No. The matter is only the experience, practical knowledge. Keep in mind, your degree is DVM, Doctor of Veterinary Medicine. You are a professional. You are not a non-DVM. You have to act like a DVM. You have to act like a doctor. If you not act like a doctor, what's the difference between you and that stock system? There's no difference. You have to act like a doctor. Keep in mind, these are the very important factors. Another thing that some people, they're thinking about that, oh, why become like a DVM? In DVM, Pakistan, there's no value. Why I'm going this professional? Let me tell you truth one thing. The DVM degree is a very noble professional. In foreign country, there's a lot of respect of the DVM professional. And you don't know about the इज्जत और जो regard जो बाहर में है, आप उसका यकीन ही नहीं कर सकते, यकीन जाने। यहाँ जो मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, यहाँ मेरे क्लाइंट है, डॉक्टर है, वकील है, पुलिस डिपार्टमेंट के हाईली क्वालिफाइड है, पॉलिटिकल है और काफी दूर दूर से भी आते हैं। कई ट्रैवल करते हैं 2 आवर, कई ट्रैवल करते हैं 1 आवर। क्या उनके पास दूसरे हॉस्पिटल नहीं है? हैं। वो क्यों मेरे पास आते हैं? क्या डिफरेंट है मेरे पास? क्या चीज है मेरे पास? आखिर मैं कोई ना कोई चीज तो ऐसी करता हूं, वो मेरे पास आते हैं। उनका ट्रस्ट है, बिलीव है, कोई ना कोई चीज तो ऐसी है जो मेरे हॉस्पिटल में आते हैं। तो ये सारा ट्रस्ट एंड बिलीव ऐसे पैदा नहीं होता। ये ऑनेस्टी, वर्क हार्ड, एक्सपीरियंस, नॉलेज, एवरीथिंग। Another thing, I want to tell you one thing, that every person in sitting this conference has a unique qualities. Allah subhanahu wa ta'ala give every person a unique quality. Sometimes you don't know about that qualities, but you have a qualities. You need to groom that qualities. And in professional, sometime, let me give you one more example. If you are, it depends on a lot of things, okay. If you are highly qualified, your grade is very high, you are topper, you are A grade, and one student is on the bottom, 2.62, 2.2 GPA, the company called the interview for both students. First of all, they take the interview from the topper. Who's the topper? When you go in the meeting, the company looking the personality, looking smile, looking everything, okay? If the top graduate doesn't have these qualities, they don't want to hire him. The other candidate, 2.26, 2.62 GPA, low GPA, he has a very good smile, very good personality, he has a thought, he has a vision, he has experience, but the company will prefer that one because they know that he has a good attitude, he has a good qualities, he can grow his market, he will hire that person. So you don't need to depend only one quality. You don't need to depend only experience. You don't need to depend only that you have a knowledge, you have a grade. No, you have multiple qualities in you. Then you will become a unique person, unique qualities. And I want every veterinarian in Pakistan, they will become also unique like me with the work hard, honesty, and all these experience and knowledge. You guys also become like the same thing, what I'm getting a position, okay. After coming in USA, there's a lot of hardship, there's a lot of things, but I make my goal, achievement, that I want to pass all the tests in certain time.
I make the time limit also. And after that, I pass all the tests. And after that, I go University of Missouri, Columbia. Believe me, when I go University of Missouri, Columbia, very first day, I'm thinking that I was zero. My practical knowledge was zero. On very first day, I thinking that my practical knowledge really is zero. When I see their university environmental, it's just same thing like in Pakistan medical facilities, or more than the medical facility. Their announcement going on for the patient is coming, they're calling doctors, they have appointment, they have ICU, they have, when I see all these things, believe me, I'm thinking that, Dr. Ijaz, you are zero in front of them. You have to work hard to compete all these things, okay? Then we start working hard. I start working hard day and night. Sometime I work 24 hours. We have like a daytime classes. Nighttime I have like on call. The next day again classes. The third day I am like ICU. So all this work hard paid off when you graduate. And during my study, I get my job offer letter from multinational company. Benfield is a multinational company in USA. They have thousands and thousands of doctors. When I joined the company, my target is that what is the highest rank in this company? Not the CEO, in medical professional. They have the chief of staff, partner doctor. These are the opportunity they have. When I study the company, they say you cannot become the partner doctor, chief of staff until you have a 3 year working with us. 3 years. I said, no, I cannot wait 3 years. I make a target, like I want to achieve this thing 1 year. यकीन जानिए कि जैसे मैंने कंपनी को ज्वाइन किया, 1 हफ्ते के अंदर मैंने उसको इवैल्यूएट किया. 5 डॉक्टर थे मेरे साथ जो काम करते थे, मुझसे सीनियर थे. जब मैंने काम किया, जब मैंने देखा हॉस्पिटल के बारे में, तो बहुत सारे डॉक्टर जो सर्जरी नहीं करते थे, वो घबराते थे गोरे सर्जरी करने से. तो मैनेजर थी किम, तो मैंने उसको किम वो रेफर कर देते थे, जितनी भी सर्जरी अपॉइंटमेंट वो रेफर कर देते थे. तो मैंने किम को कहा कि ये सर्जरी जो रेफर करते हैं, ये तो हॉस्पिटल मनी लूज कर रहा है, ये सर्जरी तो मेरे लिए कोई मसला ही कोई नहीं है, ये तो 5 मिनट में मैं कर देता हूँ, ये तो मसला ही कोई नहीं. वो किम मेरी तरफ मुंह देखना शुरू कर गई, कह लिया रियली? मैं कहा यस ऑफ कोर्स आई कैन डू इट. कह लिया ठीक है, मैं आपके स्केड्यूल कर देती हूँ. उसने सर्जरियां, मेरी जो स्केड्यूल था, मेरा जो सर्जरी डे था ट्यूसडे वेडनेसडे, 2 दिन, मैं 2 दिन एवरी डे मेरी सर्जरी स्केड्यूल होती है 15, 16, 17 आई विल डू द सर्जरी ऑन दैट डे. लेकिन उसका फायदा क्या हुआ, जब मेरा रेवेन्यू प्रोडक्शन कंपनी के पास जाता है, कंपनी के पास एक फील्ड डायरेक्टर होती है जो हॉस्पिटल को वॉच करती है, मेडिकल डायरेक्टर होती है यहाँ पे जो देखती है डॉक्टर की कारकर्दगी, उसकी प्रोडक्शन, एवरी प्रोडक्शन कितनी होती है. जब मेरी प्रोडक्शन देखी तो वो हैरान रह गए कि जो प्रेजेंट जो डॉक्टर थे उनकी प्रोडक्शन के मुकाबले में मेरी 4 और 5 गुना ज्यादा थी. और उसके अलावा मेरी जो एवरी प्रोडक्शन थी पूरी स्टेट ऑफ न्यू जर्सी में ज्यादा थी. वो डॉक्टर और मेडिकल डॉक्टर और फील्ड डायरेक्टर सारे परेशान हो गए. उसने कहा यार ये आदमी ने किया क्या है. 2 माह के बाद उनके मुझे लेटर आने शुरू आ गए कि हम आपसे मिलना चाहते हैं. मैं कहा यू आर मोस्ट वेलकम. वो आए, मेरे साथ मीटिंग की. वो कहने लगे कि हमारी कंपनी का ये असूल है कि हम 3 साल काम करने के बाद किसी को पार्टनरशिप और चीफ ऑफ स्टाफ की ऑफर करते हैं, लेकिन आप एक वादा दो कि आफ्टर 6 months we will offer you. Do you want to accept this offer? I say, why not? That was a big offer for me at that time. I said, okay. They say, if you accept the offer, you have a challenge also. You have to complete these goals in certain time, in 3 months. If you complete the goal, we will confirm your chief of staff and partner doctor. I accept the goal. I say, okay. Believe me, trust me. I achieved the goal 1.5 months. And the company promote me chief of staff, partner doctor. Then they offer me a training. At that time, 2007, the company spent
$24,000 on me, on my visit, for stay, everything. इतनी उन्होंने मुझे सहूलतें दी थी, मैं आपको बता ही नहीं सकता। रात दिन इतना ज्यादा उन्होंने हमारा ख्याल रखा। हम तकरीबन 10 या 12 थे जो चीफ ऑफ स्टाफ प्रमोट हुए थे, उनकी सबकी ट्रेनिंग जारी थी। उन ट्रेनिंग के दौरान ऐसी ऐसी उन्हें चीजें बताई कि मैं आपको यकीन जाने आप परेशान हो जाएंगे। उसमें एक किताब थी 7 हैबिट सक्सेसफुल, जो जितने भी सक्सेसफुल है वर्ल्ड के अंदर 7 हैबिट उनके अंदर जो पाई जाती थी। वो किताब जब उन्होंने हमें दी, और उसका जो स्पीकर था उसने जितनी भी हैबिट बताई 7 हैबिट, वो सारी ऐसी थी जैसे सलाम है। और हमारे यहाँ में ये सारी से सबसे ज्यादा कमी यही इसी चीज की है कि हम अल्लाह की रजा पे खुश नहीं होते, हम अल्लाह की मर्जी पे खुश नहीं होते। हम कहते हैं कि यार हमें डीवीएम क्यों बना दिया, हमें तो मेडिकल डॉक्टर होना चाहिए था, हमें डीवीएम क्यों बना दिया, जबकि अल्लाह की रजा है कि तुम डीवीएम बनो। अब हम उसमें खुश नहीं है। जब अल्लाह कह रहा है ये अल्लाह की रजा है, तुम नहीं बने डीवीएम, तुम स्टूडेंट नहीं बने, या तुम्हें बनाया नहीं गया, ये अल्लाह की रजा इसके अंदर शामिल है। अगर अल्लाह की रजा शामिल ना होती तो आप कभी भी डीवीएम ना बनते। लेकिन जो लोग अल्लाह की रजा पे राजी हो जाते हैं तो उनके लिए फिर कोई मुश्किल नहीं होती, कोई डिप्रेशन नहीं होती। ये कुरान देख ले, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने छोटे से बेटे इस्माइल को जब छोड़ने लगे सराह में, तो माई हाजरा ने कहा सरताज कहाँ जा रहे हैं, फरमाया अल्लाह का ये हुक्म है। तो माई हाजरा ने कहा अगर अल्लाह का हुक्म है तो फिर ठीक है, चले गए। सहरा था, कोई आबादी नहीं थी, माई हाजरा भागने लगी सफा मरवा पे परेशान, इस्माइल को प्यास लगी हुई है परेशान। उसी दौरान अल्लाह ताला ने चश्मा जारी कर दिया। जो लोग अल्लाह की रजा पे राजी हो जाते हैं, यकीन जानिए वो कभी जिंदगी में नाकाम नहीं होते। नाकाम वही होते हैं जो शिकवे करते रहते हैं, यार क्या हो गया, हमें डीवीएम में डाल, मैं तो मेडिकल बनना था, मैंने तो फलां चीज बननी थी। अल्लाह ताला ने अगर तुम्हें मेडिकल प्रोफेशनल में नहीं जाने दिया तो उसकी भी कोई वजह होगी, उसकी भी कोई रीजन होगी। अगर आपको डीवीएम के प्रोफेशनल में ले गया है तो इसकी भी कोई एक रीजन है, इसमें भी कोई काम लेना चाहता है। लेकिन आप उस पर अगर खुश हो जाते हैं और उस पर आप शुक्रिया अदा करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं, तो यकीन जाने उसी के अंदर आपको इतनी बरकत पड़ेगी, इतनी होगी कि आप परेशान हो जाएंगे। आप पाकिस्तान क्या किसी मुल्क में चले जाएं, आप कामयाब रहेंगे। लेकिन फर्क यह है कि अल्लाह की रजा में खुश हो जाए, नमाज पढ़े, उस वक्त दुआस करें अल्लाह से। मेहनत स्ट्रगल ये आपके हाथ में है, बाकी सारी चीजें रिज़्क ये अल्लाह ताला के इख्तियार में, इसमें छोड़ दें। जितना रिज़्क आपको दिया वो उसको देना है अल्लाह ताला ने, उसके पीछे ना भागें। दूसरी ये है कि आप बहुत सारे लोग हैं वो जेलस हो जाते हैं, यार वो इतना कमा गया, वो ये कर गया, वो यूनिवर्सिटी बना गया, फलान ये कर गया, ये कर गया। जेलस ना हो, आप उन जैसा बनने की कोशिश करें। हमारे लोगों में ये होता है, जेलसी बड़ी होती है, जेलसी जो है इंसान को खा जाती है, यकीन जाने। मैंने ये बहुत सारी स्लाइडें बनाई थी कि वेटनेरियन जो है वो कामयाब वेटनेरियन कौन होता है, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, यूनिक हो। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने के लिए आपको एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। जैसे मैंने किया, मैंने रात दिन मेहनत की, और कंपनी जो 3 साल के बाद ऑफर करती थी, मुझे 6 माह के अंदर उन्होंने ऑफर कर दिया। लेकिन आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना पड़ेगा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने के लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा, आपको एक्स्ट्रा स्ट्रगल करनी पड़ेगी, तभी जाकर आप ये सारी चीजें अचीव हासिल करेंगे। ये देखें, ये क्लाइंट है मेरे हॉस्पिटल में, ये पेंसिल्वेनिया में रहता है। 1 घंटा 30 मिनट की ड्राइव है, आप गूगल चेक कर लें। रास्ते में थाउजेंड हॉस्पिटल आते होंगे, लेकिन ये मेरे पास ही क्यों आता है? आखिर उसको कोई इत्मीनान है, उसको यकीन है कि मैं कुछ डिफरेंट करता हूं जो दूसरे हॉस्पिटल से नहीं मुझे मिलेगा, या मेरे पेट को वो आराम वहां से नहीं आएगा, तो वो ट्रैवल करता है इतनी दूर से। ये देखिए बहुत सारे क्लाइंट है, ये न्यूयॉर्क में रहता है, मैं न्यू जर्सी में मेरी हॉस्पिटल है। ये 1 घंटा
45 मिनट की ड्राइव पे रहता है, रास्ते में 1000 हॉस्पिटल आते हैं। जिस जगह पे मेरा हॉस्पिटल है 3 माइल के एरिया में वहां पे 4-5 हॉस्पिटल है। कंपटीशन है, लेकिन मुझे कंपटीशन की परवाह नहीं है, मैं कंपटीशन को केयर ही नहीं करता। क्यों? मेरे पास अपना ही इतना काम है कि यकीन जानो हम अपॉइंटमेंट नहीं देते सेम डे। मेरी अपॉइंटमेंट ऑलरेडी बुक होती है, सर्जरी की अपॉइंटमेंट ऑलरेडी बुक होती है। हाँ, अनटिल कोई इमरजेंसी ना हो, इमरजेंसी के अलावा हम मेरी रिसेप्शन अपॉइंटमेंट नहीं देती, सेम डे अपॉइंटमेंट हमारे हॉस्पिटल नहीं मिलती। अनटिल 2 वीक के बाद या 3 वीक के बाद ये सारी चीजें होती हैं। जब आप हार्ड वर्क करते हैं, जब आप ऑनेस्ट होते हैं अपने प्रोफेशनल के साथ, उसी वक्त ये सारी चीजें मिलती हैं। आपको मैं ऑनेस्टी की बात बताऊं, 8 साल पहले एक मेरे पास एक क्लाइंट आया, दूसरे हॉस्पिटल में उसका एक बिल्ला था, उसका कैट एडमिट था, उसको यूरिनरी ट्रैक्ट ब्लॉकेज थी, उसकी सर्जरी करते हैं PU, उसको मेल से हम फीमेल बना देते हैं। चंद वेटनेरियन करते हैं USA में भी, मैं भी उसमें वो सर्जरी करता हूँ, बड़ी इजी है, लेकिन आम वेटनेरियन वो नहीं कर सकते, कॉम्प्लिकेशन हो जाती है। तो दूसरे हॉस्पिटल में वो एडमिट था, उन्होंने प्राइस बहुत ज़्यादा हाई दी होगी या जो भी है, उन्होंने मेरे हॉस्पिटल कॉल की, उन्होंने क्या ठीक है वो इतने हम चार्ज करते हैं, उन्होंने ठीक है, उसने वो वहाँ से उठा के आया आदमी, मेरे हॉस्पिटल में वो एडमिट कर दिया। मैंने उसको एडमिट कर लिया, सर्जरी डे था मेरा, मैंने कहा ये इमरजेंसी है, इसको हमने सर्जरी डे मेरा स्केड्यूल होता है कि 1st 2nd 3rd 4th 5th 5 हमने नंबर लगाए होते हैं मेरे टेक्नीशियन ने, उसका हमने नंबर रखा 3rd पे। जब वो मेरे टेक्नीशियन ने सारा उसको प्रिपेयर कर लिया, तैयार कर लिया, हर चीज कर लिया, जब मैंने उसको चेक करना, मेरी आदत है कि बिफोर सर्जरी मैं चेक करता हूँ कि यार सब चीजें ठीक है, तो मैंने उसको कैथेटर, जब मैंने रबर का कैथेटर मैंने डाला, वो कैथेटर बड़ा इजी आ रहा था, इजी आ रहा था। मैंने कहा यार इसको सर्जरी की जरूरत नहीं है, उसका एक्सरे लिया, मैंने ब्लैडर चेक किया, वो भी ठीक निकला। मैंने कहा यार इसको सर्जरी की जरूरत नहीं है, ये तो मेडिसिन ठीक हो सकता है। वो आदमी जो है ना, जब सर्जरी का कोई भी नया क्लाइंट या कोई भी आता है सर्जरी के लिए, वो 70% डिपॉजिट पे करके जाता है सर्जरी का। तो उसने 70% डिपॉजिट पे किया था, $2500 वो डिपॉजिट पे कर चुका था, वो चले गया था। अगर मैं चाहता तो उसकी सर्जरी कर देता, मेरे लिए तो 7 मिनट लगते थे। मैंने कहा नहीं, इसको सर्जरी की जरूरत नहीं है। मैंने क्लाइंट को कॉल की, मैंने उसको बता दिया, मैंने कहा यार इसको सर्जरी की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर ये दोबारा ब्लॉक होगा, जितने मैं इसके सेडेशन एनेस्थीसिया वगैरह के जितने चार्ज हैं, मैं इसमें माइनस करके आपकी सर्जरी उन्हीं पैसे में कर दूंगा। वो क्लाइंट बड़ा खुश हो गया, उसने कहा वाकई? मैं कहा यस, मैं इसको सर्जरी की जरूरत नहीं है, इसको मेडिसिन दे, मैंने मेडिसिन दे दी है, ये मेडिसिन दें, रोजाना दें, इसकी फूड चेंज करें, ये ठीक रहेगा। यकीन जाने वो क्लाइंट आया तो मैं सर्जरी कर रहा था, वो क्लाइंट कहने लगा मैंने डॉक्टर से मिलना है। तो मेरी रिसेप्शन कहने लगी यार वो मुझे पीछे आई, कहने लगी वो मुझे मिलना चाहता है। मैं कहा मुझे क्यों मिलना चाहता है? कहने लगी वो पता नहीं, वो कहता है वो आपसे मिलना चाहता है। मैं कहा उसको वेट करना पड़ेगा 15 मिनट। वो गई मेरी, वो कहने लगी वो वेट करने के लिए तैयार है। मैं कहा ठीक है। मैं 15 मिनट के बाद, मैं सर्जरी करने के बाद फारिग हो गया, कमरे में आपको बुलाया, तो मुझे वो पहली बात में कहने लगा कि वेयर यू फ्रॉम। मैंने कहा मैं पाकिस्तान से। कहने लगा अच्छा, आर यू मुस्लिम? मैं कहा यस आई मुस्लिम। वो बड़ा हंसा, कहने लगा यार रियली? मैं कहा यस, मैं कहा आई मुस्लिम। कहने लगा अच्छा। उसने, यकीन जानो, उसने पेंट कोट पहना हुआ था, नीचे उसने पिस्टल लगाया था साइड पे, उसने ऐसे खोला, ऐसे अपना कार्ड दिखाया, कहने लगा मैं डिटेक्टिव हूँ, मैं इस एरिया का इंचार्ज हूँ, डिटेक्टिव हूँ। मैं आपकी ऑनेस्टी पे इतना हैरान हूँ, परेशान हूँ कि मेरा दिल करता है मैं आपसे जफ्फी डालूं। उसने मुझे हक किया, कहने लगा डॉक्टर रशीद बिलीव मी, आज आपने मेरे दिल को जीत लिया। मेरा जो यकीन था ना मुसलमानों पे, वो मेरा यकीन तब्दील हो गया। मैं बड़ा खुश हुआ। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा नहीं कोई ऐसी बात नहीं। जब मैंने उसका देखा, मैं कहा मेरे वालिद साहब भी पुलिस में है, मेरा भाई भी पुलिस में है। मैंने अपनी बातें शुरू कर दी। मैं वैसे पुलिस वालों को बड़ा रिगार्ड करता हूँ। वो तो मैंने उसके मैंने अपनी रिसेप्शन को आकर के इसको $100 और डिस्काउंट कर दो। वो हंस पड़ा, कहता नहीं नहीं नहीं। मैं कहा नहीं नहीं यार, ये
آپ نے یہ انٹروڈیوس کرا دیا ہے, میں ویسے بڑا ریگارڈ کرتا ہوں پولیس والوں کا. وہ بڑا خوش ہو گیا, چلے گیا. خیر وہ چلے گیا. اس کی وجہ سے اس ڈیٹیکٹو نے میرے پاس اتنے کلائنٹ بھیجے آپ یقین ہی نہیں کر سکتے. اتنے پولیس والے میرے کلائنٹ بنے, اتنے بنے کہ میں خود حیران تھا, خود پریشان تھا. لیکن یہ ساری چیزیں ہیں آپ کی آنےسٹی کی وجہ سے. اگر آپ آنےسٹ ہیں, اگر آپ آنےسٹ نہیں ہیں اپنے پروفیشن سے, تو یہ چیزیں نہیں آئیں گی. لوگ آپ کو کبھی بھی نہیں آئیں گے. ایک بار تو آ جائے گا, آپ کو پیسے پے کر کے چلے جائے گا, وہ دوبارہ آپ کے پاس نہیں آئے گا. نالج, ایکسپیرینس, یہ ساری چیزیں بڑی کاؤنٹ کرتی ہیں آپ کے کیریئر کو. ہم کہتے ہیں ہم نے ڈگری لے لی ہے, اس ڈگری کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر آپ کے پاس پریکٹیکل نالج نہیں ہے. کلائنٹ کو یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس ڈی وی ایم ڈگری یو ویس کی ہے, جنگ کی ہے, فلانی یونیورسٹی کی ہے, وہ کبھی نہیں پوچھے گا. وہ تو پوچھے گا یار میرا پیشنٹ ٹھیک ہوا کہ نہیں ہوا, میں آپ کے پاس یہ کتا لے گیا, بلی لے گیا ہوں, میں سے بڑا پیار کرتا ہوں, بلی سے میں بڑا پیار کرتا ہوں, یار یہ تو پریشان ہے, یہ ٹھیک نہیں ہوگی. وہ کیا کرے گا آپ کی ڈگری سے؟ اس لیے اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو پریکٹیکل نالج سیکھیں. اگر آپ پریکٹیکل لائف میں ہیں تو اپنے ہاتھوں سے کام کرنا سیکھیں, ورنہ بہت مشکل ہوگا آپ کو سروائیو کرنا. یہ اسٹیچ ہے میں آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ آپ کا پروفیشنل جو ہے یہ بڑا ایک یونیک ہے. یہ انوسینٹ کو جو بات نہیں کر سکتے, جو بتا نہیں سکتے کہ کیا پرابلم کیا ہے, آپ ان لوگوں کا ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں, ان لوگوں کی ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں جو بول نہیں سکتے, جو بتا نہیں سکتے کہ میرے کیا ہوا ہے. تو آپ کے لیے یقین جانیں یہ ایک بڑا نوبل پروفیشنل ہے کہ آپ جب ان کو ٹریٹمنٹ دیتے ہیں, پتہ نہیں وہ جانور کتنی دعائیں دیتا ہوگا آپ کو, اس کی بلیسنگ کتنی ہوگی, یہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. یہ ایک میں کیس میں آپ کو ایگزامپل یہ بتا رہا ہوں کہ یہ ایک کیس ہے. یہ دیکھیں, یہ پیرالائز ہو چکا ہے, اس کی بیک انجری ہے یہاں پہ. یہ اس کی دوسری ویڈیو میں دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں. So, you work at Double tomorrow, right? And yeah, is there any time before 10:30 that you could do, or just 10:30? وہ ہم نے پہلے دن میں نے اسے دیکھا تھا, یہ دوسرے دن سیکنڈ دن اس کو بلایا, اور زیادہ سویر ہو گیا. اس کی ہم نے ٹریٹمنٹ کی سٹیم سیل تھراپی. اب سٹیم سیل تھراپی بہت کم لوگ امریکہ میں بھی کرتے ہیں, بہت کم لوگوں کو پتہ ہے اس کا سٹیم سیل, بہت لوگ اس میں سرٹیفائڈ نہیں ہیں. آئی ایم اے سرٹیفائڈ اس سٹیم سیل تھراپی. تو میں نے اس کو کلائنٹ کو کہا کہ اس کو ہم ٹریٹمنٹ کریں گے اسپورٹس میڈیسن, اگر وہ اس سے ٹھیک نہیں ہوگا تو پھر سرجری کی طرف جائیں گے. تو جب اس کی ٹریٹمنٹ کی سٹیم سیل تھراپی کے ساتھ اسپورٹس میڈیسن, اسٹیرائڈ, ڈیپومیڈرل انجیکشن لگایا اس کے ہپ کے اندر, اسپائنل کارڈ کے اندر, یہ دیکھیں 7 دن کے بعد جب وہ آیا. سرجری doesn't need any surgery right now. It's okay. یہ دیکھیں کلائنٹ کتنا خوش ہے. یہ دیکھیں اس کی دوسری ویڈیو. Like the things that I learned, like I don't know if you're like, I just feel like God is greater. Like God is greater, and like what you guys have done. اب آپ کو یقین آیا کہ لوگ 2 گھنٹے یا 1 گھنٹہ یا 30 منٹ کیوں ٹریول کر کے میرے ہاسپٹل میں آتے ہیں. آخر میں کوئی چیز تو کرتا ہوں نا ڈفرینٹ, جو باقی ڈاکٹر نہیں کرتے. ڈفرینٹ کے علاوہ یہ یقین ہے, میرا اعتماد ہے اس اللہ کی ذات پہ. جو بھی سرجری کرنے سے پہلے, کوئی بھی پروسیجر کرنے سے پہلے میرا یہ ایک اصول ہے کہ میں نفل پڑھتا ہوں اور آیت الکرسی پڑھتا ہوں اور سورۃ الحشر کی آخری 2 آیت کی میں تلاوت کرتا ہوں, اور اس کے بعد میں وہ کام کرتا ہوں. یقین جانے اللہ اس میں مدد کرتا ہے.
اللہ اس میں ہیلپ کرتا ہے. میں سوچ نہیں سکتا کہ میں نے ایسی ایسی سرجری کی ہیں جو زندگی میں نے کبھی کی نہیں ہے. میرے ٹیکنیشین پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر اعجاز رشید کیا آپ نے یہ سرجری پہلے کی ہے؟ تو میں نے کانفیڈنس سے کہتا ہاں یا میں نے کی ہے، حالانکہ میں نے کی نہیں ہوتی. میں نے اس کو اسٹڈی کر کے ایویلویٹ کر کے، لیکن جب میں نفل اور جب میں اللہ کا نام لے لیتا ہوں تو میرے اندر وہ کانفیڈنس آ جاتا ہے، یقین جانے آپ یقین ہی نہیں کر سکتے. میں کہتا ہوں یہ چیز ہی کچھ نہیں ہے، میں کر سکتا ہوں، اور وہ کام ہو جاتا ہے. یہ صرف بلیسنگ ہے اس اللہ تعالیٰ کی. اب یہ دیکھیں سیکنڈ کیس ہے. یہ ایک پیشنٹ ہے جس میں رینل سیل کارسینوما ہے، لیفٹ کڈنی کا. اب رینل سیل کارسینوما یہ میرے بھائی کو بھی ہوا تھا. یقین جانے میں 3 ویک پاکستان میں رہ کر آیا ہوں، اور جو میڈیکل پروفیشن کا میں نے حال دیکھا ہے میں آپ کو بتا ہی نہیں سکتا. جب میں ان سے سوال پوچھتا تھا نا، ان کے پاس جواب ہی نہیں تھے. ریزیڈنٹ، ان کے پروفیسر کے پاس جواب نہیں تھا یار. ریزیڈنٹ تو دور کی، ریزیڈنٹ تو ویسے وہ بیچارے ایسے ہوتے ہیں، ایسے 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 یہ وہ ایسے. میں ویٹنیرین، وہ پروفیسر، وہ دیکھتے تھے میری طرف، یار یو آر دا میڈیکل پروفیشن، یار آپ یو ایس اے میں کیا کام کرتے ہیں؟ میں کہا میں میڈیکل پروفیشن میں ویٹنری ہوں، لیکن میں جانتا ساری چیزیں ہوں، ہم بھی یہ ساری چیزیں کرتے ہیں. یا میرا بھائی 45 دن تک 45 days بلیڈنگ ہوتی رہی، بلیڈنگ نہیں روک سکتی، آخر اس کی ڈیتھ ہو. اس کی بھی ایک کڈنی خراب تھی، ایک کڈنی میں یہی ٹیومر تھا، رینل سیل کارسینوما. تو میں نے یہ سرجری کی ویڈیو میں نے اسی پروفیسر کو بھیجی. وہ پاکستان میں کہتا تھا میں بڑا نمبر 2 پروفیسر ہوں، یہ ہے وہ فلان ہے، یہ ہے وہ، میں وہ پروسیجر کرتا ہوں جو دوسرے نہیں کرتے، یہ ہے وہ. تو جب میں نے اس سے سوال پوچھے تو اس کے پاس جواب ہی کوئی نہیں تھا. میں نے کہا یار میں تو بلڈ ویسل سیلر یوز کرتا ہوں اپنے پیٹ کے لیے، آپ کے پاس وہ بھی نہیں ہے. کہنے لگا یار یہاں ڈاکٹر صاحب کوئی پیسے نہیں پے کرتا، کوئی برداشت نہیں کرتا، کوئی ہے ہی نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے فلان ہے. میں کہا یار میرا بھائی بلیڈنگ کر رہا ہے، آپ مجھے بتاتے میں وہاں سے لے آتا یار آپ کے لیے. تو یہ ان کا حال تھا. اب یہ دیکھیں، یہ ٹیومر ہے بہت بڑا، لیفٹ سائڈ کڈنی کا ہے. یہ دیکھیں، یہ میرا ایسوسیٹ ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر گاس. اس کے ساتھ بہت ساری ویڈیو ہیں، تو ٹائم نہیں ہے میرے پاس، ٹائم کی کمی ہے، کبھی وقت آیا تو آپ کو بتائیں گے. اب یہ دیکھیں، یہ آنر ہے. This is Ava. She had renal carcinoma 2 years ago. She had 1 kidney removed by Dr. Rashid. So far, she has been doing amazingly well for almost 22 months. Ava. She's not cooperating, but she runs and she plays and she's almost 15. And she has not had any more signs of the cancer. Ava. And this is Ava. اب اس کو کڈنی ریموو کی ہے، مجھے ابھی تک یہ ٹھیک ہے، یہ 2 سال کراس کر گئی ہے. اس کو میں نے سیم ڈے ریلیز کی ہے، اس کی ویڈیو میرے پاس پڑی ہے. سیم ڈے آفٹر کڈنی ریموو کرنے کے بعد اس کو ہاسپٹل میں رکھا ہے تقریباً ہارڈلی 4-5 آور، بلڈ پریشر چیک کرنے کے لیے، ہر چیز چیک کرنے کے لیے. جب میں نے دیکھا سب ٹھیک ہے، سب چیزیں نارمل ہے، بلیڈنگ تو ہم نے اس کی ہونے نہیں دی. ہمارے پاس لیٹسٹ ٹیکنیک تھی، لیٹسٹ انسٹرومنٹ تھے، اس کی ریکوری بڑی فاسٹ تھی. اب میں کچھ چیزیں ہیں نا، کچھ فیکٹر ہے کہ افیکٹنگ آف ویٹنری ایجوکیشن. انپلائمنٹ ریشو کیوں ہائی ہے پاکستان میں ویٹنری کی؟ اس میں کچھ فیکٹر ہیں، چاہے آپ ایگری کریں یا ڈس ایگری کریں. میں گو تھرو کرتا ہوں بڑا فاسٹ. سب سے پہلا فیکٹر جو آتا ہے وہ ہے کہ گورنمنٹ میں جتنے بھی پروفیسر ہیں
وہ زیادہ خوش نہیں ہے. ان کو گورنمنٹ اتنی فیسلٹی پے نہیں کر رہی جیسے فیسلٹی یو ایس اے میں پے کر رہی. انڈر پے ہے, ان کو فیسلٹی نہیں ہے ٹریننگ کی, پیسہ نہیں ہے گورنمنٹ کے پاس. میرے خیال میں 40% ہوگے جو سیٹسفائی ہیں, باقی 60% سیٹسفائی نہیں ہے. گورنمنٹ کو چاہیے کہ پروفیشنل ڈگری کے جو پروفیسر ہیں ان کی سیلری زیادہ ہونی چاہیے. وہ پروفیشنل کریٹ کر رہے ہیں, پروفیشنل پروڈیوس کر رہے ہیں, وہ ایک نیشن کو بنا رہے ہیں. لیکن ہمارے ہاں یہ نہیں ہے. یو ایس اے میں یہ بہت بڑا فرق ہے. یہاں پروفیشنل کی بہت زیادہ ریگارڈ ہے, عزت ہے. ٹیچر کی تو ویسے بڑی عزت ہے یو ایس اے میں. یقین جانو ایک مزدور ہینڈی کیپ اور ایک ٹیچر, اس کی بہت زیادہ ریگارڈ کرتے ہیں, بہت عزت کرتے ہیں, آپ کی سوچ سے پہلے ہے. جرمن میں اس کی بہت زیادہ ریگارڈ کرتے ہیں. فرانس میں تو ٹیچر کو کرسی کورٹ میں جائے ٹیچر کے لیے وہ کرسی دے دیتے ہیں. اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے, ٹیچر کی جتنی عزت کرتے ہیں ایک سپاہی والا وہ کھڑا کر لیتا ہے. لیکن یہ چیزیں گورنمنٹ کو سوچنی پڑے گی کہ پروفیسر جتنے بھی ٹیچر ہیں, جتنے بھی ٹیچنگ ہے, ان کو سہولتیں دیں تاکہ وہ اچھے ویٹنرین پیدا پروڈیوس کر سکیں. اور دوسرا یہ ہے کہ پروفیسر کو 100 اسٹوڈنٹ نہ دیں, اس کو 15 20 اسٹوڈنٹ 25 اسٹوڈنٹ دے تاکہ اس کو اچھی طرح وہ گروم کر سکے, اس کو پریکٹیکل سکل دے سکے. اب ایک پروفیسر کے بعد 100 اسٹوڈنٹ ہوگا, وہ کتنے کو کیس سکھا سکے گا, کتنے کی وہ پریکٹیکل وہ ٹھیک کر سکے گا, ان کے ہیں مشکل ہے ان کے لیے. تو یہ ساری چیزیں دیکھنی پڑے گی. دوسرا یہ کہ گورنمنٹ یو ایس اے میں کوئی ایسی گورنمنٹ نہیں ہے کوئی جاب دیتی ہو ویٹنیرین کو. پاکستان میں یہ بڑا غلط کنسیپٹ ہے, گورنمنٹ ہمیں جاب دے گی. یقین جانے یو ایس اے میں ایسا کوئی چکر نہیں ہے. لوگ گورنمنٹ کی جاب جاتی نہیں ہے. گورنمنٹ کی جاب 1000 جاب ایمٹی پڑی ہیں, لوگ جاتے نہیں ہیں. کیوں؟ انڈر پے ہے, لوگ پریفر ہی نہیں کرتے. اور پاکستان میں ہے کہ ہر ویٹنیرین چاہتا ہے کہ میں گورنمنٹ کی جاب میں جاؤں, میں گورنمنٹ کی جاب میں جاؤں. اس کے اندر اپنا کانفیڈنس ہی نہیں ہے. یار جب تک آپ وہ جاب نہیں کریں گے کہ جس سے آپ دوسروں کو جاب دیں, آپ اس وقت تک آپ کامیاب نہیں ہوں گے زندگی میں. یقین جانے آپ وہ جاب کریں جس میں آپ جاب کریٹ کریں, دوسروں کو جاب دینے والے بنیں, نہ کہ جاب لینے والے بنیں. یہ ٹرائی کریں, کوشش کریں اس کے اندر. یہ میرا خیال گورنمنٹ نے کوئی ایسا رول میپ نہیں بنایا. میڈیکل کا نہیں بنایا تو آپ کا کیا بنائیں گے؟ کوئی ہے ہی نہیں رول میپ کہ کتنے ویٹنیرین ہونے چاہیے, کتنے پیدا ہونا چاہیے, کتنے پروڈیوس ہونا چاہیے. کوئی ایسا نہیں ہے. یہ بھی ایسا ہی ہے. یہ میڈیکل پروفیشنل اور ویٹنری کا پروفیشنل بہت ایسا ہے, کوئی اس پہ کسی نے کام نہیں کیا. یہ میری آبزرویشن ہے, مے بی آئی ایم رانگ, بٹ یہ میری آبزرویشن ہے. یہاں یو ایس اے میں اس پہ بہت سارا کام ہوتا ہے, سپلائی ڈیمانڈ ایوری تھنگ. ابھی ہمارے یو ایس اے میں اتنی شارٹیج ہے آپ بتا نہیں سکتے ویٹنیرین کی. دوسری جو سب سے بڑی پرابلم جو آ رہی ہے ان امپلائمنٹ کی آ رہی ہے کہ ہمارے ہاں یونیورسل ایڈمیشن سسٹم نہیں ہے ویٹنری کا. یو ایس اے میں یونیورسل سسٹم ہے, ایک ادارہ ہے جو سلیکٹ کرتا ہے, جو اپلیکیشن کو سلیکٹ کر کے پھر یونیورسٹی کو بھیجتا ہے. ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے. ہمارے یہاں پہ کوئی کسی کو اپروچ نہیں کر سکتا. اگر کوئی پروفیسر ہے, اس کا بیٹا بھی ہے, اسی طرح جائے گا, وہ اسی میں جائے گا. اگر وہ معیار پہ آتا ہے, اسٹینڈرڈ پہ آتا ہے تو وہ سلیکٹ ہوگا, ورنہ نہیں ہوگا. کوئی کوٹا سسٹم نہیں ہے. ہمارے یہاں تو کوٹا سسٹم ہے, یا کوئی نہیں ہے, کوئی ایسا چیز نہیں ہے. اگر آپ اسٹینڈرڈ پہ ہیں, معیار پہ ہیں, پورے اتر گئے تو آپ کو سلیکٹ کریں گے, ورنہ نہیں. کوئی سفارش نہیں ہے, کوئی کسی کے نہیں مانتا, کوئی ایم پی ایم این اے کی کوئی سفارش نہیں یہاں پہ. کیریئر کاؤنسلنگ, اب کیریئر کاؤنسلنگ یہاں پہ یو ایس اے میں ہائی اسکول سے شروع ہو جاتی ہے, پری ویٹ میں بھی ہے. ہمارے یہاں کچھ بھی نہیں ہے. بچوں کو پتہ نہیں ہوتا میں نے جانا کہاں ہے. پھر وہی ہوتا ہے اینڈ پہ وہ کہتے ہیں یار ہمیں ڈی وی ایم میں داخلہ کیوں مل گیا, کیونکہ بچوں کی کاؤنسلنگ نہیں کی گئی صحیح طرح پہ. بچوں کو پتہ ہی نہیں ہے, نہ پیرنٹ کو پتہ ہے نہ بچوں کو پتہ ہے. وہ ایسے آ جاتے ہیں, ویسے جیسے دھکا لگا کے آ جاتے ہیں, میڈیکل نہیں ملا تو چلے ٹھیک ہے یار ویٹرنری کے بن جائے. تو بائی چوائس
जब तक आप नहीं आएंगे उस वक्त तक प्रोफेशनल की इज्जत और रिगार्ड में इजाफा नहीं होगा। यूएसए में हर बंदे की कोशिश होती है, ख्वाहिश होती है कि मेरा दाखला वेटनरी में मिल जाए, लेकिन यहाँ दाखला बहुत मुश्किल है। मेडिकल में इजी है एज कंपेयर टू, वेटनरी में बहुत मुश्किल है। ये सारे स्टैंडर्ड बनाए गए हैं, ये सारे जब तक स्टैंडर्ड नहीं बनाएंगे आप पाकिस्तान में, उस वक्त तक हम कामयाब नहीं हो सकते। ये वही बात मैंने की है कि वेट्स जो है ना, वो उनकी कोई मोटिवेशन नहीं है, वो ऐसे ही आ गए हैं। जैसे मेडिकल में दाखला ना मिला तो वेटनरी में आ गए, उनके अंदर कोई इतनी मोटिवेशन नहीं है। हाँ, चंद एक के अंदर मोटिवेशन है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम उनके अंदर कोई मोटिवेशन नहीं है। मैं जल्दी जल्दी इसको रैप अप कर रहा हूँ। अब जॉब अपॉर्चुनिटी यूएसए में आप देख लें कि 1000 ऑफ गवर्नमेंट जॉब एम्प्टी है। मैं वेबसाइट दिखा देता हूँ उसकी, यकीन जानो हम जाते ही नहीं है। किसी स्टूडेंट से पूछ ले, वो कहता नहीं यार मैंने नहीं जाना। लार्ज एनिमल की इतनी जॉब खाली है, आप बताएं, 15-15 साल से लार्ज एनिमल की जॉब खाली है, कोई जाने के लिए तैयार ही नहीं। क्यों? कोई ज्यादा पे नहीं करती गवर्नमेंट, ज्यादा प्राइवेट वाले इतना पे करते हैं, अब गवर्नमेंट में कौन जाएगा? नहीं जाते। दूसरा है कि डेफिशिएंसी है, शॉर्टेज है, बहुत ज्यादा शॉर्टेज है हमारे वेट की। मुझे अगर रिलीफ डॉक्टर नहीं मिलता, अगर मैं रिलीफ डॉक्टर लेना चाहता हूँ, हायर करना चाहता हूँ, तो अगर मैं आज एडवर्टाइजमेंट करता हूँ तो मेरा 2 माह तक शायद मुझे कोई मिल जाए। अगर मैं कहूँ कि मुझे हफ्ते के अंदर, 2 हफ्ते के अंदर मिल जाए, कोई डॉक्टर मिल जाए, रिलीफ डॉक्टर मिल जाए, नहीं मिलेगा। और रिलीफ डॉक्टर इस वक्त जो काम कर रहा है वो 150-200 पर आवर पे कर रहा है। 8 आवर भी काम करता है तो $60 वो कमा रहा है, और जो पाकिस्तान के मुताबिक बहुत ज्यादा पैसा बनता है, आप सोच नहीं सकते। इसलिए डीवीएम को डीवैल्यूएशन ना करें, इसकी कदर करना सीखें। ये हमारे यहाँ तो बहुत डिफिकल्ट है वेट को फाइंड करना, हायर करना। आप ये समझते होंगे यार हमें हायर कर लो, हम स्टूडेंट हैं, ये है वो है फलाना है। पहले अपने उस म्यार, उस स्टैंडर्ड के मुताबिक लेकर आए, फिर आप ख्वाहिश करें, टेस्ट पास करें। अब तो पाकिस्तान में भी नेवली का एग्जाम है, बेसिक एग्जाम दे सकते हैं, compete करें, पास करें, उसके बाद इधर आए, एक्सपीरियंस लें, और आपको तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता। ये मैं आपको 100% बता दूं। ये सारी चीजें मैं डिस्कस कर चुका हूं। ट्रस्ट, हाउ टू बिकम ए वेरी सक्सेसफुल वेटनेरियन, ये सारी चीजें मैं देख चुका हूं कि अल्लाह पे तवक्कल, रिस्पेक्ट योर टीचर एंड एल्डर, ऑनेस्टी विद द प्रोफेशनल, सेल्फ कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए। अगर आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है तो आपको नहीं कर सकते। जैसे जंगल का बादशाह जो शेर है, वो जंगल का बादशाह क्यों कहलाता है? उससे ज्यादा इंटेलिजेंट और भी है, उससे हैवी एनिमल और भी है, एलिफेंट भी है। क्यों? उसके अंदर उसका अपना एक एटीट्यूड है, उसका अपना एक कॉन्फिडेंस है। अगर एलिफेंट भी सामने आता है, उसको यकीन है, कॉन्फिडेंस है उसके ऊपर कि इसको मैं मार गिराऊंगा, इसको मैं खा लूंगा। तो ये अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा करें कि जितनी भी आपको मुश्किल वक्त आए, जितनी भी डिफिकल्टी आए, उस पर आप ओवरकम आ जाएंगे, उसको आप हल कर लेंगे। अगर कोई नेवली एग्जाम है, एग्जाम देना चाहते हैं, तो इसको आपने पहाड़ नहीं समझना कि बहुत बड़ा पहाड़ है। अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं, तो आप कर सकते हैं। अंदर अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा करें। दूसरा है कि आपने डिसीजन जो लेना है वो स्मार्ट डिसीजन लेना है, स्पेशल, कि जो आप काम कर सकते हैं, और आपने देखना है कि वो काम आप अटेनेबल भी है कि नहीं है। उसको मैयर करना है, कि मैयर करके देखना है कि आप इसमें कर सकते हैं, नहीं कर सकते। उसकी टाइम लिमिट रखें कि इतने टाइम के अंदर मैंने ये काम करना है, और फिर वो काम कर जाएंगे। आप देखें तेंदुलकर, बहुत बड़ा बैट्समैन गुजरा है, 1 डे में उसने डबल सेंचुरी की पहली दफा। उसके बाद बैट्समैनों की लाइन लगी। ये सोच, ये ब्रेन, ये थिंकिंग पावर, ये मजबूत होनी चाहिए।
जब आपकी थिंकिंग पावर ये होगी ना कि वो आदमी कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, यकीन जाने आप भी कर सकते हैं। अगर आपकी थिंकिंग पावर है कि मैं सब बैठा हूँ तो आप भी मेरी जगह पे मेरे से ज्यादा बेहतर मकाम पे बैठ सकते हैं। सिर्फ आपका ब्रेन मजबूत होना चाहिए, आपके स्ट्रॉन्ग नर्व होने चाहिए, तो आप ये सारा काम कर सकते हैं। ये सारी चीजें वही है। एंड पे मैं एक चीज मैं ये कहना चाहता हूं कि जितना भी मेरी कामयाबी और सक्सेस का पीछे जो ना मेरे पेरेंट का बहुत बड़ी दुआओं का हाथ है। आपको सक्सेसफुल बनने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वो आपके घर पे ही है। अपने पेरेंट से प्यार करें यार। एक वालिद को अगर आप मुस्कुरा कर देखते हैं तो एक मकबूल हज का सवाब है। ये आज हज करने के लिए गए हैं, बताएं किसी के पास गारंटी है कि उनका हज कबूल होगा? कोई गारंटी नहीं है। और खुदा कुरान में कह रहा है कि अगर आप मुस्कुरा कर अपने फादर को, अपने पेरेंट को देखते हैं तो एक मकबूल हज का सवाब है। तो बहुत बड़ी बात है। सारी चीजें सक्सेसफुल आपके घर में है। बच्चों से प्यार करना सीखें, बड़ों से अदब करना सीखें, नेगेटिव सोच को अपने ज़हन से निकाल दें, नेगेटिव थिंकिंग को निकाल दें। जब आप नेगेटिव सोच को निकाल देंगे ना, आपका ज़हन हल्का हो जाएगा। आप जब आपका ज़हन हल्का हो जाएगा, आप बड़ी सी बड़ी चीज को भी अचीव कर सकेंगे। मेरे लिए मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने ये सेमिनार अटेंड किया। हाँ, किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई आंसर है, प्लीज मोस्ट वेलकम। ओवर टू डॉक्टर फैज कमर। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी बातें तो माशाल्लाह मेरे दिल में उतर रही थीं और दिल चाह रहा था कि आप बात करते जाएं, क्योंकि आपके ना दिल से बातें निकल रही थी। तो अल्लाह आपको इसका जज़ाए खैर दे। और मुझे उम्मीद है कि मेरे समेत बाकी जितने दोस्तों ने भी आपकी बात सुनी है तो वो यकीनन अब ना डॉक्टर साहब हमारी ज़िंदगी, मैं और आप जिस स्टेज पे हैं, हमारी ख्वाहिश है कि हम कुछ पे बैक करें, जो आने वाली जनरेशन है उसके लिए कुछ करके हम जाएं। ठीक है, हमारी कुछ अचीवमेंट्स हैं, कुछ हम स्ट्रगल कर रहे हैं, आप और हम, लेकिन हमारी ख्वाहिश है कि अब हमारी औलाद और हमारे जो ग्रेजुएट्स, जो स्टूडेंट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, उनके लिए हम कुछ करें। तो ये 2-3 क्वेश्चंस हैं जो मैं पहले वो रीड कर रहा हूँ जो आपके मैसेज बॉक्स में हैं, और बाकी फिर मैं कुछ पर्सनल क्वेश्चंस भी करता होता हूँ। तो पहले हम उन क्वेश्चंस को ले लेते हैं जो ऑलरेडी दिए गए हैं। उनमें से 1-2 सवाल तो ये हैं सर कि ये कुछ बच्चों का ख्याल है कि अगर हम BCSC और नेवले कर भी लेते हैं तो क्या हमें जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है और जो ट्रांजिट का पीरियड है, यानी USA मूव करने का, वीज़ा का प्रोसेस, इन चीज़ों के ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालें कि उसके बारे में बच्चे कुछ हमारे, मुझे एक इन्फॉर्मेशन आई है कि हमारे पास कुछ बच्चे हैं जिन्होंने प्रिपेयर्ड हैं, नेवले किया हुआ है, BCSC किया हुआ है, लेकिन उनको USA में जॉब हंट करने में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो इस सिलसिले में आपकी कुछ रहनुमाई चाहिए। देखें, USA में जॉब का कोई मसला नहीं है। पहली बात तो ये बात बोल जाए, जिन बच्चों ने किया है उनके लिए जॉब का कोई मसला नहीं है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं। उनको जॉब वो नहीं मिलेगी कि वेटनरी की, क्योंकि उनके पास लाइसेंस नहीं है। ठीक है। दूसरा ये है कि उनको H1 या B1 वीजे पे वो ऑफर होगी, वो आके काम कर सकते हैं एज ए टेक। जैसे उनको लाइसेंस मिलेगा उनके लिए जॉब क्या, वो तो मार्केट से इतनी इतनी ऑफरें आनी शुरू हो जाएंगी कि वो खुद भी हैरान हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। अभी साइन अप बोनस जो है, अभी जो ग्रेजुएट कर रहे हैं USA के, जो ग्रेजुएट कर रहे हैं, मेरे भी स्टूडेंट हैं, यकीन जानो कई मेरे स्टूडेंट को 100,000 बोनस दिया साइन अप बोनस कंपनी ने कि आप हमारे साथ कंट्रैक्ट करें काम करने के लिए। हम 100,000 देने के लिए तैयार हैं सिर्फ साइन अप करने के लिए। जॉब का जहां तक मसला है, जॉब का तो मसला ही छोड़ दे, ये मसला नहीं है। मसला है वीजे का, असल प्रॉब्लम है वीजे का। वीजा ना मैं दे सकता हूं, ना यहाँ के एम्प्लॉयर दे सकते हैं। ये वीजा किसी के हाथ पे नहीं है, ये USA की गवर्नमेंट में है। वो जिसको चाहे वीजा दे, जिसको चाहे वीजा ना दे। लेकिन जो USA के जो काउंसलर हैं उनको पता है कि वेट की शॉर्टेज है, वो वीजा देते हैं। अगर टेस्ट पास कर लें
وہ یا وہ اسٹوڈنٹ کہے کہ میں نے CPA کے ایگزام کے لیے وہاں پہ جانا ہے, مجھے یہ ویزا چاہیے, وہ ویزا دیتے ہیں CPA کے ایگزام کے لیے. وہ جب وہ CPA کے ایگزام کے لیے ادھر آئے گا, جب وہ ٹیسٹ دینے کے لیے آئے گا, کسی ڈاکٹر کے ساتھ, میرے ساتھ, کسی کے ساتھ رابطہ قائم کریں, ہم اس کو ایڈجسٹ کرائیں گے, یہ ہماری گارنٹی ہے, اس کو ایڈجسٹ کرائیں گے. لیکن ویزا ہم نہیں دے سکتے. ویزے اس کے دوسرے طریقے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ ویزا جا کے اپلائی کرے, اس میں کہے کہ میں نے ایگزام دینا, CPA کا ایگزام دینا, اس لیے میں ویزا مجھے چاہیے, تو وہ ویزا دے دیتے ہیں. دوسرا یہ ہے کانفرنس. ہمارے ہاں ویٹرنری کی کانفرنس ہوتی ہے, اس میں وہ اس کا رجسٹریشن کرائے, $300 $400 کی وہ رجسٹریشن ہوگی, وہ رجسٹریشن کرائے, اور رجسٹریشن کرانے کے بعد کاؤنسلر سے ویزے کی ریکویسٹ کرے کہ میں نے کانفرنس پہ اٹینڈ کرنے کے لیے جانا ہے. اس پہ پروفیسر بھی آ سکتا ہے, اسٹوڈنٹ بھی آ سکتا ہے, کوئی آدمی بھی آ سکتا ہے USA میں. وہ کانفرنس اٹینڈ کرنے کے لیے جب آئے گا, اس کے بعد وہ امپلائر کے ساتھ وہ رابطہ کرے. وہ اگر اس کو جاب آفر کر دیتا ہے تو وہ جاب لیٹر وہ اسٹے کر سکتا ہے. لیکن اس میں بھی کچھ مشکلات آتی ہیں, کیونکہ USA کے اپنے رول اینڈ ریگولیشن ہے. یہ ایسا نہیں ہے جیسے پاکستان میں ہے. یہ اس کے اپنے, یہ کسی کے اختیار میں نہیں ہے. یہ کہیں کہ میرے اختیار میں ہے کہ وہ فلانا, یہ نہیں ہے. اب ڈاکٹر صاحب میں ایک بات کروں. میرے ایک اسٹوڈنٹ نے, اس کا میں نام نہیں لینا چاہتا, نہ میں یہ بتانا چاہتا کس یونیورسٹی میں ہے, اس نے میری ہاسپٹل کی ای میل پہ ایک ای میل بھیجی کہ سر آپ مجھے اپنے ہاؤس میں رکھ لیں اور مجھے انڈر دی ٹیبل پے کر دیں. اب یہ ایسے ورڈ تھے نا, یقین جانے مجھے خود بڑی شرم آنی شروع ہوئی. میرا سٹاف جو نا وہ میری طرف دیکھ رہا تھا. اب میں اس اسٹوڈنٹ کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتا تھا, اس کو میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ آپ نے غلط کام کیا ہے, کہ یار وہ ڈس ہارڈ نہ ہو جائے بیچارہ, اس کی ایسی کوئی فیلنگ ہرٹ نہ ہو, کہیں وہ یہ نہ سوچے یار میں آج بھی یہاں پہ بیٹھا ہوں, یہ مجھے باتیں کر رہا ہے. ہوتا نا ایسی چیز آتی ہیں. تو میں نہیں چاہتا تھا اس کی, تو میں نے اس کو میسیج پہ جواب دیا کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. میں نے اتنی ورڈ کی ہے. اس نے پھر ای میل آئی, پھر اس کا یہ آنا, تو میں نے اس کو میسیج پہ جواب دیتا رہا. میں نے اس کو یہ نہیں کہا کہ آپ نے یہ غلط کیا ہے, یہ غلط کیا ہے. لیکن اس میں مجھے زیادہ شرمندگی ہوئی کہ میرا سٹاف یہ دیکھ رہا تھا کہ یار یہ پاکستان کے ایسے لوگ ہیں, یہ ایسے بھی سوچتے ہیں. تو یہ نیگیٹو سوچ چھوڑ دیں, آپ سیدھا سیدھا چلنے کی کوشش کریں. کوئی آپ کو نہیں روکے گا, کوئی آپ کو میں کہتا ہوں امریکہ میں اگر کسی کے پاس ٹیلنٹ ہے, اگر کسی کو کام کرنا آتا ہے, تو کوئی آدمی اس کو روک نہیں سکتا. آپ مجھے بتائیں کمپنی کے اندر میری کون سی واقفی تھی, میرا کون سا چاچا یا ماموں یا لگا ہوا تھا, یا میری کون سی رشتہ داری تھی کمپنی کے اندر. کمپنی تو میرا کام دیکھا. آپ بتاؤ, ڈاکٹر اقبال صاحب ہیں, US میں پڑھاتے رہے ہیں, ان کے پاس لائسنس ہے, وہ اسی کمپنی میں کام کرتے تھے. ان کو 3 سال کے بعد انہوں نے آفر کی ہے پارٹنرشپ کی, اور مجھے 6 ماہ کے اندر آفر کر دی. ہر کوئی تو ڈفرینٹ ہوگا نا. جب میں ٹریننگ پہ گیا تو وہ مجھ سے ملاقات, پہلی ملاقات ہوئی مجھے ان سے, پہلے کبھی ملاقات نہیں ہوئی. تو مجھے کہنے لگے یار آپ کو جو پیکج دیا ہے میں تو حیران ہوں, ہمیں تو اس کے برابر کچھ بھی نہیں دیا. تو میں نے ڈاکٹر صاحب نے کہا, میں کہا ڈاکٹر صاحب اپنی قسمت کی بات ہے, اگر مجھے پیکج اچھا دیجیے تو آپ کو خوش ہونا چاہیے. لیکن وہ چھوڑیں, کچھ لوگوں کی عادت ایسی ہوتی ہے, وہ اس چیز کی میں نہیں کرنا چاہتا. لیکن ایک بات یہ بات گارنٹی ہے کہ آپ کی کام کی اور آپ کی آنےسٹی, آپ کی ایکسپیرینس کی, آپ کی کردار کی یہاں ویلیو ہے. پاکستان میں ہو نہ ہو, یہاں ویلیو ہے. آپ کو کوئی بلاک نہیں کر سکے گا آپ کو آگے بڑھنے سے, یہ میں گارنٹی دے کرتا ہوں. آپ کو کوئی سفارش کی ضرورت نہیں ہے, کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. ایک لڑکا آیا تھا ڈاکٹر آصف مجید, کینیڈا سے, سعودیہ سے آیا تھا. اس نے مجھے کال کی, کہنے لگا ڈاکٹر صاحب یار میں یہاں سیٹ ہو سکتا ہوں. میں کہا اگر میں ہو سکتا آپ کیوں نہیں ہو سکتے؟ ان سے پوچھ لیں, اس نے لائسنس لے لیا, ابھی کبھی اس سے بات کر کے پوچھ لیں. تو انہیں بہت سارے پاکستانیوں کال کے صاحب نے اس کو ڈپریس کی, یار تو نہیں ہو سکتا, یہ نہیں ہو سکتا, فلان یہ وہ فلان, جیسے وہ پاکستانیوں کی عادت ہوتی ہے, ٹیپیکل سوچ, نیگیٹو سوچ کہ کسی کو آگے بڑھنے نہیں دینا. یار اس سے کیا ہوگا؟ اگر کوئی پاکستانی آگے بڑھے گا تو ہمیں خوشی ہوگی.
अपनी सोच को जब पॉजिटिव रखेंगे ना तो फिर खुदा हर तरह से आपकी मदद करता है। ये सोच को अपनी नेगेटिव रखते हैं ना, वो जितना पैसा भी कमा लेना, मैंने देखा है वो वैसे के वैसे ही रहते हैं, उनकी वही सोच है। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। टाइम चूंकि काफ़ी ज़्यादा हो गया है तो मैं सिंपल सर एक दो छोटे छोटे कंसर्न्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा और अपने तमाम दोस्तों के साथ भी। ये जो वेबिनार की सीरीज सर हम कर रहे हैं, इसका भी ऑब्जेक्टिव ये है कि हाँ, स्टूडेंट्स तनहा नहीं हैं, हम इंशाल्लाह उनको एज ए गाइडियन, एज अ टीचर, एज अ रोल मॉडल हम उनको इंशाल्लाह अजीज। हमारे कैंपस में सर पहली दफ़ा हमने आइट्स के ऊपर बच्चों को ट्रेनिंग करवाना शुरू की है ताकि बच्चों का इंग्लिश लैंग्वेज जो है ना वो बेहतर हो। इसी तरह से हमने सर आर के ऊपर, ये स्टैटिस्टिकल मॉडल्स और टूल्स हैं, उसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह काम करना शुरू किया है। इसी तरह से हम अदर देन एकेडमिया, हम लैंग्वेजेस, अगर कोई फ्रेंच सीखना चाह रहा है, कोई जर्मन सीखना चाह रहा है, चाइनीज, अरेबिक, बाकी चीज़ें, इससे भी वीज़ा मिलने में आसानी होती है। लेकिन सर जो एक बात आपकी सबसे कामयाब और काम इम्पॉर्टेंट है, वो दो लफ्ज़ों की कहानी है। एक, आपको स्किल्स आते हों अपने प्रोफेशन में, आपको 100% आपको नॉलेज आता हो, और दूसरा आप ट्रस्ट वर्दी हों कि आपके ऊपर लोग डिपेंड कर सकें और ट्रस्ट कर सकें। इस दोनों बातों के लिए सर हम कॉन्टिन्यूअस, हमारी फैकल्टी और हमारा स्टाफ, अब हमने सर जो इंटर्नशिप और एक्सटर्नशिप के प्रोग्राम शुरू कर दिए हैं कि जब भी बच्चों को सेमेस्टर की ब्रेक में टाइम मिलता है तो उनके सब्जेक्ट की चॉइस के मुताबिक हमारी फैकल्टी उनको, जो आपने बताया ना बहुत अच्छा, कि 10 बच्चे, 15 बच्चे, 12 बच्चे, वो एक टीचर उनको मेंटोर करे और उनको गाइड करे, और इतना गाइड करे। अब सर हमने बच्चों की जिम्मेदारी डाल दी है कि फॉर एग्जाम्पल फलां टीचर जो है वो इन 10 बच्चों की जॉब के लिए भी जिम्मेदार होगा। मैंने सर इस पे कोशिश कर रहा हूँ, ये जो वेबिनार है इसमें मेरा मकसद ये है कि मैं चाह रहा हूँ कि जब हमारे बच्चे अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट जब वो बाहर निकलें तो उनके पास या तो स्कॉलरशिप हो या उनके पास जॉब ऑफर लेटर हो। ये दोनों चीज़ें सर मेरे इदारे की टॉप की जिम्मेदारी है। हम बच्चों को सिर्फ डिग्री नहीं देते बल्कि उनका फ्यूचर सेफ करके देते हैं। ये हमारा एक स्लोगन है जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। इसीलिए सर मैंने आपको जहमत भी दी थी और मुझे अच्छा लगा कि आपने एग्जैक्टली उन्हीं पॉइंट्स पे, उन्हीं एजेंडा आइटम्स पे बात की है। और दूसरा, ये जो हमारे पास इस वक्त डिग्निटरीज हैं, बाकी लोग हैं, डॉक्टर हमाद हैं, डॉक्टर माजिद हैं, डॉक्टर अरशद साहब ने भी आना था, हमारे वीसी साहब ने भी आना था। मैंने उनको दोबारा परसू नहीं किया, मैंने कहा शायद बिजी होंगे, लेकिन मैं ये रिकॉर्डेड मैसेज, ये चीज़ें उनके साथ भी शेयर करूंगा। और आई होप सो कि इस तरह से कॉन्टिन्यूटी में इंशाल्लाह हम अपने स्टूडेंट्स का मोरल भी डेवलप करेंगे, उनका ट्रस्ट भी डेवलप करेंगे और इंशाल्लाह उनकी जॉब को सिक्योर भी करके देंगे। और लास्ट पे सर अगर आप कुछ फाइनल वर्ड्स देना चाहें तो यू आर मोर देन वेलकम। नहीं, अगर किसी के पास कोई है, कोई क्वेश्चन है, कंसर्न है, प्लीज दे कैन रेज योर हैंड एंड वी कैन अनम्यूट द स्पीकर आल्सो। जी बिल्कुल, आप सब कर सकते हैं। ये बार बार एक सवाल आ रहा है रिकॉर्डिंग का, बेटा ये रिकॉर्डेड हम कर रहे हैं और इंशाल्लाह रिकॉर्डेड वर्जन आपको शेयर कर देंगे। एक सवाल और आ रहा है डॉक्टर साहब के व्हाट्सएप नंबर का, वो भी मैं आपको शेयर कर दूंगा डॉक्टर साहब की परमिशन से। अगर वो आप डॉक्टर साहब से डायरेक्ट भी कांटेक्ट करना चाहें तो कोई मसला नहीं है, ही इज़ काइंड इनफ, आपको अपॉइंटमेंट या आपसे बात करना चाहें तो ये कोई मसला नहीं। लेकिन अगर आप इस सारी गुफ्तगू में से कोई क्वेश्चन, कोई कमेंट, कोई क्रिटिसिज्म, वट एवर यू फील, तो यू आर मोर देन वेलकम, एनीबॉडी, एनीवन। कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है चार्ट के अंदर? मैं पता नहीं, चार्ट तो मैंने पढ़ा नहीं। नहीं, चैट में सर मैंने कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर की हैं और उसमें ये भी लोग कह रहे हैं कि कुछ हमें केस बेस्ड लेक्चर्स जो हैं उसके ऊपर भी काम करें। कुछ जो है कहते हैं इन तरह की सीरीज जो है वो स्टार्ट करनी चाहिए। मिसाल के तौर पे जैसे सर आपने अपने लेक्चर में इंडिकेट किया कि डिफरेंट तरह के टफ केसेस होते हैं और उन केसेस के ऊपर भी अगर स्टूडेंट की लर्निंग का कोई प्रोग्राम किया जाए, फॉर एग्जांपल किडनी रिमूवल की बात है
یا کوئی ایسے اسپیسیفک کیسز ہوتے ہیں جو ذرا یونیک ہیں تو وہ بچوں کا خیال ہے کہ اگر اس کی کوئی سیریز شروع کی جائے تو دیٹ وڈ بی ایون بیٹر. یہ کچھ بچوں کے کمنٹس آ رہے ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. یہ ایک سوال یہ بھی آیا ہے ابھی کہ کینیڈا بیٹر ہے یا یو ایس اے بیٹر ہے. اس کے اوپر بھی اگر آپ کا کچھ رائے ہو تو ضرور بتائیے گا. دیکھیں کینیڈا ایک لحاظ سے بہتر ہے کہ وہاں پہ ویزا آسانی سے مل جاتا ہے. اس کے نمبر سسٹم ہے. اگر آپ نمبر سسٹم ویٹنری کے پورے ہو جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو آسانی سے ویزا مل سکتا ہے. جیسے ڈاکٹر ماجد ہیں میرے کلاس فیلو ہیں, وہ بھی کینیڈا میں سیٹل ہیں ماشاءاللہ, تو وہ بھی اس طرح ویزے پہ آئے ہیں. اسی طرح ایک اور بات ہے کہ ویٹنیرین سمجھتے ہیں کہ ویٹنیرین کے اندر ہی ان کا کوئی گزارا ہوگا, یعنی کہ آپ پریکٹس ہی کر کے آپ گزارا کر سکتے ہیں یا پریکٹس ویٹنیرین ہی آپ کی فیلڈ ہے. یہ ایسی بات نہیں ہے. میں نے بہت سارے سکسیسفل ویٹنیرین یا یو ایس اے میں بھی دیکھے ہیں جو اپنی فیلڈ میں نہیں ہے, دوسری فیلڈ کے اندر آگے بھی وہ کامیاب بنے ہیں. جیسے میرے دوست ہیں ڈاکٹر اشرف ہیں, وہ بزنس کرتے ہیں, وہ بزنس کے اندر بھی کامیاب ہیں. اس لیے یہ ساری چیزیں آپ کو سوچنی پڑیں گی جتنے بھی ینگ ویٹنیرین ہیں یا پریکٹس کر رہے ہیں, کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک ہی فیلڈ میں رہ کر اس میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کی کامیابی کسی اور فیلڈ میں رکھی ہو. تو یہ ساری چیزیں اپنی آپشنیں جو نا ساری کھول کے رکھیں. دوسرا یہ ہے کہ آپ نے بتایا کہ کینیڈا میں پیٹ کی جو مارکیٹ ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہے جتنی یو ایس اے میں ہے. یو ایس اے میں سیلری ہائی سیلری ریٹ جا رہا ہے, کینیڈا میں اتنا نہیں ہے. لیکن اگر آپ کو کینیڈا کا ویزا بھی مل جاتا ہے, کینیڈا میں سیٹل بھی ہو جاتے ہیں, لائسنس بھی لے لیتے ہیں, اس کے بعد آپ یو ایس اے میں بھی آ سکتے ہیں. اس لیے اگر آپ کمپیئر کریں گے کینیڈا اور یو ایس اے کا تو آپ آن لائن جا کے چیک کر لیں کہ یو ایس اے کی مارکیٹ جو ہے, ویٹنری کی مارکیٹ کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہائی ہے, بہت زیادہ ہائی ہے, کینیڈا سے کہیں زیادہ ہائی ہے. ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ اگر میں ڈاکٹر ہائر کرنا چاہتا ہوں تو میں نے اناؤنسمنٹ بھی کیا ہے کہ سائن اپ بونس یہ وہ فلان. اس کے علاوہ مجھے 1 سال ہوا ابھی ڈاکٹر نہیں مل رہا, لائسنس ڈاکٹر, ویسے نہیں دوسرے ڈاکٹر تو آپ مل جائیں گے, لائسنس ڈاکٹر. تو دوسرا ہے کہ کچھ کمپنیاں ایسی ہیں جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ وہ تو سائن اپ کرنے کے لیے کوئی 10,000 کوئی 50,000 کوئی 100,000 بھی پے کرتی ہے. ڈپینڈ کرتا ہے آپ کا ایکسپیرینس کتنا ہے, آپ کا نالج کتنا ہے. تو یہ ساری چیزیں اس پہ ڈپینڈ کرتی ہے. جب میں نے جوائن کیا تھا تو کمپنی نے مجھے اس ٹائم $20,000 کا بونس چیک دیا تھا سائن اپ. اب مارکیٹ جو نا اتنی زیادہ ہے, اتنی زیادہ شارٹیج ہوگی ہے, میں اس کا بتا ہی نہیں سکتا. آپ کی سوچ اور ذہن سے بھی زیادہ ہمارے ویٹرنری کی شارٹیج ہے, اور لارج اینیمل کے ویٹرنری کی بہت زیادہ شارٹیج ہے. یہ یونیورسٹی میں ہمارے جو پروفیسر ہیں جو لارج اینیمل میں جو ان کو جانتے ہیں, جو کر سکتے ہیں, یقین جانے وہ یہاں پہ انٹرنشپ کے لیے اپلائی کریں, وہ ان کو ملے گی, وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. لیکن ہارڈ ورک ہے بہت زیادہ لارج اینیمل کا. ڈاکٹر صاحب ایک سوال یہ بھی آیا ہے کہ پولٹری سائنسز کے کچھ سکوپ کیا ہے یو ایس اے میں, پولٹری سائنسز کے جو گریجویٹس. ہاں, پولٹری سائنسز کا جو نا یہاں یو ایس اے میں بڑا کنٹرول سسٹم ہے. یہ پاکستان کا طرح نہیں ہے. پولٹری انڈسٹری یہاں بھی بڑی ٹھیک ہے لیکن پاکستان کی طرح نہیں ہے. یہاں بڑا کنٹرول سسٹم ہے. آپ دیکھیں گے فارم پہ ڈاکٹر کی وزٹ کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. سسٹم ہی ایسا کنٹرول لگا دیا انہوں نے. اب ایک میرے دوست ہیں فیض فراز جو میری لینڈ میں ان کے پولٹری فارم ہے, میں ان کو وزٹ کیا ہے, ڈاکٹر آتا ہی نہیں ہے, ضرورت ہی نہیں ڈاکٹر کی. کنٹرول میسر ہے, کنٹرول ہر چیز کر دی ہے. اچھا دوسری یہ بات بتاؤں کہ ڈاکٹر کی فیس جو ہے وہ بڑی مہنگی ایکسپینسو ہے. یہاں وائلڈ لائف کے اندر جو وائلڈ لائف میں اگر کوئی ہے یہاں پہ وائلڈ لائف کا, میں آپ کو بتاؤں کہ وائلڈ لائف ویٹنیرین کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے اور ان کی سیلری بہت ہائی ہے. فل ٹائم ویٹنیرین کئی زو ایسے ہیں وہ کہتے ہیں ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ
آپ جس فیلڈ میں بھی جانا چاہیں لیکن آپ کا ایکسپیرینس نالج یہ ساری چیزیں کاؤنٹ کرتی ہیں. میں بات بھول گیا جو کہنا چاہتا. چلے اگر آپ پوچھیں کوئی اور سوال پوچھے اس وقت. ڈاکٹر صاحب یہ تو آپ کو اندازہ ہے کہ پاکستانی لوگ جو ہیں ان کا انٹلیکٹ یا ٹیلنٹ لیول وہ الحمدللہ بہت اچھا ہے. یو ایس اے میں آپ لوگوں سے ملتے ہیں لیکن پاکستانی شارپ ہوتے ہیں. صرف ان کو ایک راستہ مل جائے یا ایک طریقہ مل جائے تو یہ سکسیسفل ہونے میں بڑا جلدی کرتے ہیں. تو میں اگر آپ سے ٹو بی آنیسٹ پوچھنا چاہوں کہ جیسے ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں اب سر ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ یو ایس اے کی مارکیٹ کے مطابق اسٹوڈنٹس کو تیار کریں, تو اس میں اگر کوئی ٹپس آپ دے سکیں کہ ہم ایجوکیشنلی اسٹوڈنٹس کو کس طرح بلڈ کریں یا ان کے کریکولم میں کوئی ریوائز کریں چیزیں جس سے وہ ایٹ پار آ جائیں آپ کی ایجوکیشن کے مطابق. ڈاکٹر صاحب اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ ماشاءاللہ پرنسپل ہیں, آپ جتنے آپ کے پروفیسر ہیں اگر آپ کے پاس بجٹ ہے گورنمنٹ کا ان کو ٹریننگ دوائیں, ان کی ان کی پریکٹیکل سکل ایکسیلنٹ کر دیں. جب پریکٹیکل سکل ان کی ایکسیلنٹ ہوگی اسٹوڈنٹ کی بھی ایکسیلنٹ ہوگی. جب یہ پریکٹیکل, دوسرا یہ کہ آپ ڈاکٹر صاحب آپ چھوٹے چھوٹے گروپ بنائیں. اور تیسرا جو میں نے یہاں بگ ڈفرنس دیکھا ہے یو ایس اے میں اور پاکستانی یونیورسٹیوں کا ڈفرنس کیا ہے, آپ کو میں ایک چھوٹی چیز بتاتا ہوں. یہاں میں یونیورسٹی مزوری کولمبیا میں گیا تو ہمارے جو اسٹوڈنٹ تھے جو میں بھی جو اس میں ہر اسٹوڈنٹ کو دن میں 10 یا 12 کیس ملتے تھے دیکھنے کے لیے. وہ اسٹوڈنٹ نے دیکھنے ہوتے تھے. اسٹوڈنٹ نے اس کی فائل بنانی ہوتی تھی, اس کی سارا کچھ وہ اناؤنسمنٹ ہوتی تھی. جب وہ کیس آتا تھا فرنٹ پہ اسٹوڈنٹ اس کو لے کر آتا تھا کمرے میں, اس کے ساتھ کلائنٹ کے ساتھ ملتا تھا, اس کو ساری اس کے ساتھ پوچھتا تھا کہ اس کو کیا مسئلہ ہے, ساری اس کے ساتھ ڈیٹیل ہسٹری لیتا تھا. پھر پروفیسر کے پاس جاتا تھا کمرے کے ساتھ, وہاں ڈسکشن ہوتی تھی. وہاں ڈسکشن ایسی ہوتی تھی کہ آپ یقین جانے آپ پریشان ہو جائیں گے. وہ پروفیسر جو ہوتا تھا وہ پوچھتا تھا نیکسٹ نیکسٹ نیکسٹ. ہماری ایک پروفیسر تھی میڈیسن کی, ڈاکٹر کوہن, وہ ڈبل بورڈ سرٹیفائڈ تھی, ایمرجنسی کی بھی اور انٹرنل میڈیسن کی ڈبل بورڈ سرٹیفائڈ تھی. جب میری میڈیسن کی روٹیشن تھی نا, میرا پہلا دن تھا میڈیسن کی روٹیشن کا, تو اس نے کہا کہ کون سا اسٹوڈنٹ میرے ساتھ کیس لینا چاہے گا آج کا. وہ ایک کیس لیتی تھی ایک دن میں, زیادہ کیس نہیں لیتے, وہ زیادہ وہ کیس ریزیڈنٹ لیتے تھے, تو وہ ایک کیس لیتی تھی ایک دن کا. وہ کیس لیتی تھی بڑا ٹف. تو سارے اسٹوڈنٹ خاموش. میں نے ہاتھ کھڑا کیا ایسے, تو میری طرف دیکھے نا ہنس پڑی. وہ کہنے لگی آر یو شور؟ میں کہ یس. میں نے لے لیا. اب جو اسٹوڈنٹ تھے نا دوسرے, جب وہ تو چلے گئی تو میرے دوسرے اسٹوڈنٹ جو تھے نا وہ کہنے لگے ڈاکٹر جان تو مارے گیا آج. کیا میں کیا ہوا؟ کہنے لگا بس مارے گیا آج. کہنے لگا یہ تو بڑی خراب ہے, یہ تو بڑی سوال پوچھے گی آپ کو, یہ تو آپ کو تباہ برباد کر دے گی, یہ تو آپ کو فیل کر دے گی. میں نے کہا یا کوئی ایسی بات نہیں ہے. یقین جانے میں نے ون ہوتا تھا اسٹڈی کا, آن لائن کا, گوگل ون بکس, میں نے اس کیس کے بارے میں ساری اسٹڈی کی. وہ کشنگ ڈیزیز کا کیس تھا, ہائپر اڈینوکارڈزم, اس کے اوپر میں نے ساری اسٹڈی کی. 3 گھنٹے وہ دیتی تھی اسٹوڈنٹ کو کیس آنے سے پہلے, 3 گھنٹے تک میں نے اس کو اسٹڈی کی, ساری اسٹڈی کی. جب وہ کیس آیا ہسٹری لی, میں اس کے کمرے میں گیا, اس نے سوال پوچھنا شروع کر دیے. اس نے کہا نیکسٹ 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 نیکسٹ. میں جواب دیتا گیا, اخیر میری بات ہو گئی, اینڈ ہو گئی. اس نے کہا دیٹس اٹ. اس نے اتنے لفاظ کہے دیٹس اٹ, یو ڈونٹ ہیو اینی آنسر. یقین جانو میں اس میں اتنا پریشان ہوا کہ یار میں نے اتنی تیاری کی اور اینڈ پہ اس نے کیا دیٹس اٹ. تو مجھے بڑی شرمندگی ہوئی. تو وہ ہنس کے بولی, کہنے لگی ابھی تو آپ نے سوالوں کے جواب دیے ہی کچھ نہیں ہے. اور وہ چیزیں جو اس نے مجھے بتائیں وہ نہ کتاب میں تھی نہ پریکٹیکل لائف میں نے دیکھی تھی. جو اس نے چیزیں, وہ جو پوائنٹ کیے, جو ڈیزیز کے بارے میں کہ یہاں سے پتہ چل جاتا ہے یہ ڈیزیز کیا ہے, اس کے کیا ہے. اس نے مجھے خود کہا کہ یہ چیزیں آپ کو بک کے اندر بھی نہیں ملیں گی. وہ کیس کرنے کے بعد میرے اندر اتنا کانفیڈنس پیدا ہوا کہ آج تک اگر اس قسم کا کیس آتا ہے تو یقین جانے مجھے لیے مسئلہ ہی کوئی نہیں. اگلا دن نیکسٹ ڈے آیا
تو दोबारा फिर उसने कहा कि कौन मुझसे केस लेना चाहेगा, उसके सारे स्टूडेंट जो ना हाथ खड़ा नहीं किया, मैंने फिर खड़ा कर दिया, फिर मेरी तरफ मुस्कुराए, मैंने वो केस फिर वो ले लिया, फिर मैंने स्टडी की बड़ा की, फिर उसने वही बेइज्जती करना शुरू कर दी, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, आपको इतनी स्टडी नहीं की, मुझे कहने लगे आपने तैयार नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। तो मैंने कहा उसे कि मैंने तो बड़ी तैयारी की है, लेकिन ठीक है आपका नॉलेज, मैं आपके नॉलेज से सीखना चाहता हूँ, आप मुझे बताएं। तो उसने मुझे फिर बताना शुरू कर दिया उसके बारे में, वो डायबिटीज का केस था। यकीन जानो उसके बाद मैं ऐसे होगा जैसे मैं प्रोफेसर हूँ उस डिजीज के अंदर, जो 2 डिजीज उसके साथ मैंने की है, और मेडिसिन का मुझे वो पता चला कि मेडिसिन ये होती है। बिल्कुल ठीक डॉक्टर साहब, आपकी बात से हमें ये लग रहा है कि अपने पर्सनल नॉलेज के साथ साथ मेंटोरशिप या टीचर का जो साथ होना बड़ा जरूरी है, और टीचर का नॉलेज जो है वो बुक के नॉलेज से ज्यादा होगा, तो फिर ही जाके वो अपने ग्रेजुएट्स को या उन चीजों को पैदा कर सकेगा। डॉक्टर साहब एक मिनट देना, एक मिनट देना। जी जी जी। कारी साहब बच्चे बिजी हैं, मैं बाद में कॉल करता हूँ आपको, है? अच्छा चलो। तो डॉक्टर साहब मैं बाद में अच्छा, तीसरे दिन जब आया ना, तो मैंने, वो कहने लगे तीसरे दिन आएगा ना, उसने कहा नहीं आज मैं डॉक्टर एजाज के साथ नहीं केस करूंगी, आपके साथ केस करूंगी, इसके साथ नहीं करूंगी। तो मैंने कहा क्या? उन्होंने कहा मैं अपने स्टूडेंट को भी चाहती हूँ ये भी सीखें। तो कहने का मतलब ये था कि जब हमारे यहाँ जो प्रोफेसर जो है ना, उनका नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, शार्प है, हर चीज है, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज इतना नहीं है जितना यूएसए का है। यहाँ आपको मैं बताऊं, जो डॉक्टर जो मेरे पास ऑर्थोपेडिक सर्जन थे, डॉक्टर जिमी कुक, वो नी की सर्जरी ऐसे करते थे, ऐसे देखते थे, ऐसे इधर देख रहे हैं, बात कर रहे हैं, 5-10 मिनट के अंदर नी की सर्जरी करते थे। वो नी की सर्जरी के स्पेशलिस्ट थे, बोथ साइड, ह्यूमन के भी और एनिमल के भी। आप गूगल में सर्च करके जाके देखें, वो ह्यूमन की तरफ भी बोर्ड सर्टिफाइड थे और एनिमल की तरफ भी। तो अगर आप नॉलेज एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो उनको बाहर भेजें, ट्रेनिंग दें, अगर आपके पास पैसा है, वो इन्वेस्टमेंट करें, वो इन्वेस्टमेंट आपकी इतनी होगी कि वो आपके स्टूडेंट को फायदा देगी। और दूसरा मैं एक बताना है कि यूनिवर्सिटी में, हमारे यूनिवर्सिटी में केसेस का इतना रश होता था, आप यकीन ही नहीं कर सकते। स्मॉल एनिमल का क्लिनिक इतना बिजी होता था, इतना बिजी होता था कि हर स्टूडेंट इतने केस देखता था, सुबह से लेकर शाम तक उसकी ड्यूटी होती थी। फिर केस एडमिट होते थे आईसीयू में, और जो आईसीयू में केस एडमिट होता था, स्टूडेंट उसको आईसीयू के अंदर तक फॉलो करते थे। फिर रात को शिफ्ट होती थी आईसीयू में, कि आईसीयू में किन किन की शिफ्ट लगी होती है। फिर राउंड होता था, 3 मरतबा प्रोफेसर राउंड करते थे। राउंड के अंदर अगर तैयारी नहीं है स्टूडेंट की, तो यकीन जाने प्रोफेसर उसकी वो बेइज्जती करता था कि उसको फेल करने के फेल भी कर सकता है, ग्रेड नहीं देता था। तो ये सारी चीजें हमारे यहाँ, आप यूनिवर्सिटी में बताएं, आपने स्टूडेंट कितने केस देखते होंगे दिन में, कितने केस देखते होंगे यूनिवर्सिटी में? मैंने कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी देखे हैं जहाँ पे 10 केस आते हैं, 15 केस आते हैं। अब 15 केस में आपके पास स्टूडेंट 100 है, अब 15 केस में 100 स्टूडेंट को एक केस भी नहीं आ सकता। तो ये बड़ी है। दूसरा ये है कि मेरे एक दोस्त हैं डॉक्टर माजिद साहब ने, मैं अभी एक, माजिद साहब को भी सर मौका दें, बात करना हाँ चाह रहे हैं। मैं अभी मैं आपको कहता हूँ, जी माजिद साहब, आप अपना माइक ओपन करके तो आप बात करना शुरू करें। माजिद साहब मेरी बात सुन रहे हैं? डॉक्टर साहब आप उसको माजिद का माइक कर देंगे?
میں کرتا ہوں جی. اچھا مین وائل ڈاکٹر صاحب ایک سوال یہ آیا ہے کہ کیا پاکستانی اسٹوڈینٹس یہ کر سکتے ہیں ڈی وی ایم اگر وہاں کرنا چاہیں یو ایس میں؟ دیکھیں ڈی وی ایم میں یو ایس اے کا اپنا ایک اسٹینڈرڈ ہے. میں نے کہا تھا نا یونیورسٹی ان کا ایک یونیورسل سسٹم ہے ایڈمیشن کا. اگر آپ اس سسٹم کے اندر آ جاتے ہیں تو کوئی نہیں, آپ کو ایڈمیشن مل جائے گا. لیکن ان کی جو ہے ایجوکیشن ہے, ہمارے یہاں ہائی اسکول کے بعد ایف ایس سی ہوتی ہے. یہاں ہائی اسکول ہے 12 سال کا, 12 سال کے بعد 4 سال انڈر گریجویٹ ہوتا ہے, 16 سال کی ان کی ہوتی ہے ایجوکیشن. اس کے بعد پھر ڈی وی ایم میں داخلہ ملتا ہے. تو ان کے اسٹوڈنٹ کو پھر اتنی وہ ایجوکیشن حاصل کرنی پڑے گی ڈی وی ایم میں ایڈمیشن لینے کے لیے. یہ تو لکی ہیں ہمارے پاکستان والے تو لکی ہیں کہ ایف ایس سی کے بعد ان کو داخلہ مل رہا ہے. اس سے زیادہ لکی کون ہوگا؟ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ ایک تھوڑا سا فائنینشیل میں بھی لوگ کئی دفعہ مجھے کہتے ہیں کہ اگر ایڈمیشن مل بھی جائے تو یو ایس اے میں اس کی فیس سٹرکچر بہت زیادہ ہے جو ویٹ گریجویٹس ہیں ان کی. اس بارے میں بھی کچھ ذرا اپڈیٹ کیجیے گا. دیکھیں جب آپ کو ایڈمیشن مل جاتا ہے تو یہاں پرائیویٹ کمپنیاں ہوتی ہیں جو سپانسر کرتی ہیں, جو فنانس کرتی ہیں. ان کو پتا ہوتا ہے کہ جب اس نے گریجویشن کرنی ہے تو اس کو جاب ضرور ملے گی. یہاں کے جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کو تو گورنمنٹ لانس وغیرہ مل جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ ماجد صاحب کا مائک اب آن ہے تو ماجد صاحب کو موقع دیتے ہیں. جی ماجد صاحب پلیز. جی پلیز. السلام علیکم جی. آپ اپنا وعلیکم السلام سر, آپ اپنی ویڈیو بھی آن کر لیں. جی ماجد صاحب. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر آپ کی آواز آ رہی ہے پلیز. جی ابھی ویڈیو بھی آ رہی ہے. ویڈیو بھی آ رہی ہے, تھوڑا سا اپنی سیٹ کر لیں, تھوڑا صرف آپ بالکل ٹھیک. اب جی تھوڑا سا ایک دفعہ پھر. جی سر, پہلے تو سر آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ کہ ڈاکٹر اعجاز صاحب اور نئے بچوں کو اچھی ڈائریکشن بتا رہے ہیں, موٹیویٹ کر رہے ہیں. اور میں ڈاکٹر اعجاز صاحب کے کلاس فیلو ہوں. تو اکٹھی گریجویشن تھی ہم لوگوں کی 89 میں. تو 2 سال میں رہا میڈیسن ڈپارٹمنٹ میں کالج میں. تو پھر میں 27 ایئر ابو دھابی میں رہا ہوں کیمبل ریسرچ میں. ابھی میں 3 سال سے کینیڈا میں ہوں. تو یہاں پہ میں ابھی 1 سال ہو گیا کہ میٹ انسپیکشن, اینیمل ویلفیئر یہاں پہ نووا سکوشیا گورنمنٹ کے ساتھ ہوں. تو میرا سر جو ایکسپیرینس ہے نا یو ایس اے اور نیولی کے حوالے سے, تو جو میرا ایکسپیرینس ہے, کیونکہ میں نے گلف میں بھی کام کیا پھر یہاں پہ بھی آ گیا, تو میری ریئلی جو میرا انالیسس ہے نا, جو پڑھنے والا بچہ ہے, کیونکہ سب یہ ویٹرنری ہماری بڑی ورسٹائل فیلڈ ہے کہ کچھ لوگ چلے جاتے ہیں سیلز کے اندر, دے ڈونٹ نیڈ ٹو پریکٹس. ان کا اچھا ہوتا ہے پبلک انٹریکشن, ٹاکٹیو, تو دے کین ڈو ویری نائس بزنس. تو ان کے لیے تو ظاہری بات ہے بزنس اور سیل از دا بیسٹ. اب جو بچے پڑھنے والے ہیں تو میری یہ ریکمنڈیشن ہے کہ ان کو سر آپ چونکہ استاد ہیں اور پرنسپل ہیں, فرام دا فرسٹ ایئر سے ہی آپ ان کو بلڈ کرنا شروع ہو جائیں, کیونکہ انگلش بڑی امپورٹنٹ ہے, آئلز اور ٹوفل, کیونکہ آپ ڈیمو اسٹڈی اور ایگزام لینا شروع ہو جائیں. کیونکہ پہلا سٹیپ جو ہے وہ آئلز اور ٹوفل ہے کہ یہ جب پاس ہوگا تو رجسٹریشن نیولی کی شروع ہونی ہے. اس کے بعد آگے جو بی سی ایس سی ہے, بیسک کلینکل سائنسز ایگزامینیشن, اس میں بچے انیٹمی, ہسٹالوجی, پیتھالوجی, فزیالوجی, یہ سارے اسی وقت آپ ان کے پاس پیپر کو اور کویسچن آنسر کے پیٹرن سے انہیں تیار کرنا شروع ہو جائیں. اٹ ول ہیلپ دیم اے لاٹ, کیونکہ بائی دی ٹائم جب بھی وہ 3rd ایئر میں آئیں گے تو اگر انہوں نے انگلش اسکور کر لیا ہے فائنل ایئر کے اندر, وہ اپنا رجسٹریشن کر کے تو بی سی ایس سی کو دے کین ہٹ. تو سملر جیسے ہی پارنگ ہوں گے تو ساتھ ان کا نیولی کا آ جائے گا 3rd اسٹیپ. تو ود ان 2 years دے ول بی گڈ ٹو جوائن دس مارکیٹ. کیونکہ اور دوسرا ڈاکٹر صاحب, جو بھی بندہ اگر کوئی ایم ایس سی کرنا چاہتا ہے, پی ایچ ڈی کرنا چاہتا ہے, دیٹس ویری گڈ.
میں ریکمینڈ کروں گا کہ ان کی بجائے وہ نیولی کرے, نیولی کر کے then follow your passion. Anywhere you want to live, you want to study anything, you want to go PhD, do anything, no problem. جو صحیح اسپیشلٹی ہے ویٹرنری سائنسز کی, that is really نیولی. نیولی is equal to you can say FRCS. کیونکہ بندے کے اندر اتنی پرفیکشن آ جاتی ہے اور بندہ اتنا انٹائٹل ہو جاتا ہے کہ they can work all over the world. They feel themselves that they are the kings in the veterinary sciences. تو یہ جو ہے نا, یہ آپ کو بچوں کو اس فاؤنڈیشن سے آپ سٹارٹ کریں گے نا تو دے ول بی سکسیسفل. جی ڈاکٹر صاحب. دوسری بات یہ ہے کہ ڈاکٹر ماجد صاحب کی مبارک ہو, ان کی بیٹی کا بھی ایڈمیشن ہوا ہے کینیڈا میں ویٹرنری یونیورسٹی میں. یہ سیکنڈ پاکستانی اسٹوڈنٹ ہے جس کا ایڈمیشن ہوا ہے یونیورسٹی میں, تو یہ بڑی کامیابی کی بات ہے. اور ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ نے بات کی تھی نا فائنانسز کی فنڈنگ کی, تو وہ ٹھیک ہے کیونکہ یہاں پہ ان کے ویٹرنری کے نا پری ریکوزٹ بہت زیادہ ہیں. وہ بچے کو FSC کر کے یونیورسٹی کے اندر منیمم 2 to 3 ایئر جو ہے نا لگ جاتے ہیں کہ ویٹرنری کا پری ریکوزٹ پورے کرتے ہوئے. پھر اس پری ریکوزٹ کے درمیان آپ نے والنٹری ورک کرنا ہے, ہاسپٹلس کے اندر اسسٹنس کرنی ہے. یہ ڈاکٹر اعجاز صاحب نے بھی بہت گائیڈ کیا وہ میری بیٹی کے لیے کہ کیسے کیسے کرنا ہے. پھر آپ کو لارج اینیمل کے اندر بھی ایکسپیرینس کرنا ہے, ہارسز میں کام کرنا ہے. تو یہ ڈیورنگ دس 3 to 4 ایئر ٹائم آپ نے GPA بھی مینٹین رکھنی ہے اور ویٹرنری والنٹری ورک کرنا ہے. تو پھر ایڈمیشن ہے. تو اس کے اندر جب ایڈمیشن ہو گیا تو وہ دیٹ از دا بگیسٹ ہرڈل. پھر یہاں پہ وہ سارے بینک بھی ہیں, فائنینشیل انسٹیٹیوٹ ہیں, دے کین فنڈ, ادروائز اٹس ویری ایکسپینسو. کیونکہ جو نان امریکن یا کینیڈین اسٹوڈنٹس ہیں ان کی $80,000 to $100,000 فیس ہے سر 1 ایئر کی. تو دیٹس ریئلی کہ اگر آپ کیش پہ پڑھنا چاہیں تو اٹ ول بی ویری ویری ہارڈ. لیکن وہ بندے جب جاب پہ لگتے ہیں تو اٹس ویری گڈ کیونکہ وہ اتنا برڈن نہیں ہے. لیکن یہ جو ہے نا یہاں پہ آ کے اگر آپ پڑھنا چاہیں گے تو پھر آپ کو یہاں پہ یونیورسٹی جوائن کرنی پڑے گی اسٹارٹنگ فرام BSc. تو پری ریکوزٹ پورے کریں, کیونکہ پاکستان کے اندر میرا نہیں خیال کہ کوئی ہمارا ایسا پروگرام ہے جو ہمارے اسٹوڈنٹس کو اس کمپٹیشن پہ لے آئے. یا تو انٹل اللہ صاحب خود کوئی BSc وہاں پہ سٹارٹ کریں یونیورسٹی میں, تو پھر مائٹ بھی دے کین کمپیٹ ڈائریکٹ ہیئر فار دا ویٹرنری پروگرام. جی ڈاکٹر صاحب. جی بہت شکریہ سر, بہت شکریہ ماجد صاحب. اصل میں میرا ایک اور پیشن بھی ہے اور ہم کوشش تو کر رہے ہیں اور تنکا اکٹھا کرنے کی کہ پاکستانی جو یونیورسٹیز ہیں ان کا نالج یا ان کی ایجوکیشن کا سٹینڈرڈ جو ہے وہ بھی دنیا کی بہترین یونیورسٹیز کے مقابل میں آ جائے, US کی جو ایجوکیشن ہے اس کے مطابق. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ہر کام کو کرنے کے لیے ایک لانگ وے ٹو گو ہے, اس پہ انشاءاللہ العزیز ہم کام کر رہے ہیں. ایک اور سوال جو بچے نے کسی نے پوچھا ہے وہ یہ ہے کہ بچے چاہ رہے ہیں کہ اگر وہ کوئی پری انٹرنشپ یا جس کو ہم پاکستانی لینگویج میں کہیں گے ایکسٹرنشپ کرنا چاہیں آپ کے پاس آ کے, تو کیا اس کی کوئی پاسبلٹی ہوتی ہے اسٹوڈنٹس ایکسٹرنشپ ان USA فرام پاکستان؟ وہ 100% اس کی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. ایکسٹرنلشپ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. انٹرنشپ نہیں ہوگی. انٹرنشپ میں ہے کہ آپ ہاتھ لگا سکتے ہیں. یہ ایکسٹرنشپ میں ہے کہ آپ صرف شیڈو کر رہے ہیں. شیڈو کرنے کے لیے الاؤ ہوتا ہے. انٹرنشپ کے لیے ہوتا ہے پھر وہ آپ کو مسئلہ پڑ جاتا ہے ویزے کا, دوسرا ہے کہ آپ انشورنس وغیرہ کا, یا کہ آپ, لیکن ایکسٹرنشپ کے لیے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, آپ کر سکتے ہیں, اس کے لیے کوئی ایسی پرابلم نہیں ہے. ٹھیک ہے. میں سر جو لاسٹ میں ایک ریکویسٹ کرنا چاہ رہا ہوتا ہوں اپنے سارے پاکستانی دوستوں سے اور US میں ہیں یا کینیڈا میں ہیں, وہ سر یہ بھی ہے کہ کائنڈلی آپ یہ جو کام کر رہے ہیں یہ ہمیں پے بیک کر رہے ہیں آپ اپنے نالج کے ساتھ اور اپنی ایکسپرٹیز کے ساتھ. تو ہمیں سر اگر ہمارے بچوں کو پے بیک کریں گے, کل آپ کی سیٹ پہ کوئی اور ڈاکٹر اعجاز رشید ہوگا جو آنے والے لوگوں کو پے بیک کر رہا ہوگا. اور یہ ایک سلسلہ ہے سر دنیا کے, میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت سارے کنٹریز, میں ایگزامپل دینا چاہتا ہوں, لوگ انڈیا کی ایگزامپل آج کل دے رہے ہیں کہ وہ اپنے بندوں کو بڑا پش کرتے ہیں اور ان کو وہ اپنے ساتھ کیچ کر لیتے ہیں اور ان کو جاب اپرچونیٹیز دیتے ہیں, چیزیں دیتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو پاکستانی کلچر ہے اس میں بھی وی آر آلویز سپورٹیو, اور ہم امید ہے کہ اپنے بچوں کو, اپنے اسٹوڈنٹس کو انشاءاللہ العزیز اپرچونیٹیز بھی دیں گے
اور ایک ہوتا ہے گلی باتی کہ جی انہوں نے بس ایسی گل بات سناواں گے اینڈ دیٹس اٹ. ایک ہے ان کا بازو پکڑیں گے, ہاتھ پکڑیں گے اور انشاءاللہ ان کو کوچ کریں گے اور ان کا مستقبل بنانے میں ہم ساتھ دیں گے. یہ سر میرے جذبات ہیں اور اسی میں مجھے آپ سے کچھ کمنٹس چاہ کے تو اس کو ہم وائنڈ اپ کریں گے. انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے اپنی طرف سے. اس کے لیے جتنی بھی کوشش ہوگی ہم آپ کے ساتھ ہیں. آپ بھی ماشاءاللہ بہت اچھا یہ انیشیٹو لیا ہے اور میں نے تو پہلے کبھی ایسا دیکھا نہیں تھا سی وی ایس جنگ میں ایسا کوئی ہے وہ, لیکن ماشاءاللہ آپ یہ سارا کام کر رہے ہیں. ایک نہ ایک دن آپ کی یہ کامیابی ضرور رنگ لائے گی, یہ میرا یقین ہے اور یہ میرا اعتماد ہے. سر آپ کی محبت کا, آپ کے پیار کا, آپ سے جو دوستی والا رشتہ ہے اس کا بہت بہت شکریہ. میرا سلام پیش کیجیے گا بچوں کو, بھابھی کو, اپنے جو بھی کولیگز میرے ہیں آپ کے ساتھ, ان سب کو میرا سلام پیش کیجیے گا. اور زندگی رہی تو ملاقات بھی باقی رہے گی. پاکستان آئیں تو ضرور تھوڑا ٹائم ہمیں شواز جھنگ کے لیے بھی دیجیے گا. ہم چاہتے ہیں کہ آپ تھوڑا سا ٹائم ہمارے بچوں اور ہماری فیکلٹی کے ساتھ بھی سرو کریں. تو یہ میری اوپن انویٹیشن ہے سر آپ کے لیے. انشاءاللہ ضرور زندگی رہی تو ملاقات ضرور ہوگی انشاءاللہ. جی دستہ میں بھی کچھ پلان کر رہا ہوں کہ جلد یا بدیر انشاءاللہ ایک دفعہ اور یو ایس آؤں گا. پہلے آپ سے مل نہیں سکا تھا, اس دفعہ ضرور آپ کے پاس تھوڑا سٹے بھی کروں گا اور آپ سے کچھ سیکھوں گا بھی اور آپ کے پاس ٹائم بھی گزاروں گا. ٹھیک ہے بہت سر, بہت شکریہ سر, بہت شکریہ. موسٹ میری ویلکم سر. آڈینس کا شکریہ, تمام دوستوں کا جنہوں نے بہت محبت سے سنا. ڈاکٹر ماجد صاحب کا, میں دل چاہتا ہے میں سب کا نام لوں لیکن اٹ از ڈیفیکلٹ چونکہ بہت لمبی لسٹ ہے. اس وقت بھی 37 لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ ہیں. تو میں ڈاکٹر حماد صاحب, کاشف یار صاحب, ماجد صاحب, ڈاکٹر عبداللہ صاحب, اسد صاحب, سہیب صاحب, صابر صاحب اس وقت یو ایس اے میں ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں, یہ وہاں پہ ہیں, پروفیسر ڈاکٹر احتشام الحق صاحب. سر آپ سب کا بہت شکریہ. امید ہے ہم اسی طرح یہ سلسلہ چلاتے رہیں گے. تو تھینک یو ویری مچ. دس زوم میٹنگ از adjourned till next meeting. پاکستان پائندہ باد, سواس زندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.